السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری بڈی، یو واچنگ باخبر سویرا۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے، کیسا فیل کر رہے ہیں آج؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا۔ جناب، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پاکستان کا پورٹ آف اسپین ٹیسٹ میں شاندار کم بیک، اور آپ سوچیں کہ 3 سال بعد، یس یو ہرڈ اٹ رائٹ، آفٹر 3 ایئرز پاکستان نے بیرون ملک ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ شاہینوں نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کی۔ قومی ٹیم کو بیرون ملک ٹیسٹ جیتنے میں 3 سال لگ گئے، اور اس دوران 8 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جو امبیرسمنٹ کا سامنا ہمیں کرنا پڑا وہ الگ تھا، بٹ سم ہاؤ پاکستان پرفارمڈ کوائٹ ویل، اور بڑی حیران کن پرفارمنس تھی پاکستان کی۔ اس پوری پرفارمنس کا انالیسس بھی کریں گے، لیکن پہلے آپ کو ذرا سٹیٹس بتا دوں۔ چوتھے دن ویسٹ انڈیز صرف 14 رنز کے اضافے سے 117 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ساجد علی اور علی عثمان نے کیریبین بیٹنگ لائن کے پرخچے اڑا دیے، دونوں نے 4 وکٹیں حاصل کی، اور کیا زبردست ان کی شراکت داری تھی۔ بہت دعائیں کی تھی اس دن کے لیے، بہت منتیں مانی تھیں، بہت وظیفے پڑے تھے، فائنلی وہ دعائیں رنگ لے آئیں، صبر کا پھل بڑا میٹھا ملا ہمیں۔ ویسٹ انڈیز کی وکٹیں پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 75 رنز کا ہدف ملا۔ 15 رنز پر امام الحق نے 9 رنز بنا کر امام الحق آؤٹ ہوئے، اور 42 کے مجموعی سکور پر آذان اویس 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پھر عبداللہ شفیق کی اگر میں بات کروں، عبداللہ شفیق اور بابر اعظم نے 35 رنز کی میچ وننگ شراکت بنائی۔ دونوں بیٹرز نے 24 رنز بنائے، اور قومی ٹیم نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 77 رنز سکور کیے۔ عبداللہ شفیق نے میچ میں 184 رنز بنائے، ساجد خان نے 8 شکار کیے۔ پورٹ آف اسپین ٹیسٹ میں پاکستان کے ہیرو عبداللہ شفیق نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دونوں اننگز میں 184 رن سکور کیے، بگ، اور ایک بار بھی آؤٹ نہیں ہوئے۔ قومی بیٹر کیریبین سرزمین پر 49 سال میں 150 سے زیادہ رن سکور کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے، اور عبداللہ نے پہلی اننگ میں اسپنر اور فاسٹ بولرز کو انتہائی مہارت سے کھیلا، اور ویسٹ انڈیز کا کوئی بھی بولر انہیں آؤٹ نہیں کر سکا۔ ان سے پہلے 1977 میں، آپ سوچیں 1977 میں ماجد خان نے گیانا میں 167 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے ان کے بارے میں کہ پاکستان کی جانب سے بیرون ملک 150 رن سے زائد کی گزشتہ 4 اننگز میں سے 3 عبداللہ شفیق کے نام ہیں۔ میچ کے دوران کمنٹیرین بشپ ابھی عبداللہ شفیق کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چیلنج شامل گفتگو کر لیں گے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بھائی، پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آج میں بڑا خوش ہوں کہ آج صبح سویرے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، ایک بڑی خوشی کی بات ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سر، پاکستان 3 سال بعد بیرون ملک ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا، کتنے مارکس دیں گے کل کی پرفارمنس میں؟ دوسرے ٹیسٹ کی اگر میں بات کروں، شاہینوں کی کارکردگی کو کیسے انالائز کریں گے؟ نہیں، 100 میں سے 100 مارکس ہی ملیں گے، اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے پہلے ٹیسٹ میں شکست کے بعد کافی پلاننگ کی، اور اس پچ کو صحیح سے ریڈ کیا۔ یہ وہی پچ تھی جہاں پہ پاکستان نے 4 روزہ پریکٹس میچ بھی کھیلا تھا، تو ان کو پچ کے بارے میں اندازہ تھا، اور انہوں نے بڑے صحیح درست فیصلہ کرتے ہوئے 2 اسپنر کھلائے، ساجد خان اور علی عثمان، اور ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیشن لیا محمد عباس کو بٹھانے کا، آلدو کہ ابھی تک میں یہی کہوں گا کہ وہ کویسچنیبل ڈیسیشن تھا، 8 وکٹیں لینے کے بعد وہ نہیں بیٹھتے تھے، لیکن بہرحال وہ فیصلہ ایک طرح سے درست ہی ثابت ہو گیا کہ پاکستان نے 2 اسپنر کھلائے، محمد علی نے بھی اچھی بالنگ کی، عبید شاہ نے بھی اچھی بالنگ کی، فل مارکس۔ اور پھر عبداللہ شفیق نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی، 160 انہوں نے بنائے، ساجد نے بیٹنگ میں بھی ان کا ساتھ دیا، اور وہ جو 59 رنز کی پارٹنرشپ تھی اس کی وجہ سے 43 کی جو پاکستان کو لیڈ نہیں تھی، وہ آلدو بہت چھوٹی لیڈ تھی لیکن بڑی کروشل لیڈ تھی، اس لیڈ کا ویسٹ انڈیز کے اوپر بڑا دباؤ تھا، اور پاکستان نے پھر ان کو جلدی آؤٹ کر کے یہ 75 رن بڑی آرام سے، بڑی آسانی سے بنا لیے، کہ بابر اعظم نے 2 چھکے لگائے، اور بڑا بی فٹنگ تھا کہ بابر نے 2 چھکے لگا کے پاکستان کو جتوایا۔ وہی کپتان ہے، وہی پاکستان کو اوورسیز آخری ٹیسٹ میچ جتوانے میں کامیاب ہوئے تھے 2023 جولائی میں، اور اب وہ 12 میں سے 9 ٹیسٹ اوے 9 ٹیسٹ جیت چکے ہیں، جو دنیا میں بہت کم کپتانوں نے جیتے ہیں۔ 75% ان کا اوے ریکارڈ ہو گیا، جو کہ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ تو کانگریچولیشن ٹو پاکستان ٹیم، بابر اعظم، پاکستان کرکٹ بورڈ، سلیکشن کمیٹی، سب کو اور پوری قوم کو، کہ جو بڑا انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کب جا کے
बाहर टेस्ट मैच जीतेगा। यस, शाहिद भाई हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम पे तो मैं तफसीली आपका तज्जिया लूँगा। हमें क्रिकेटर मायनाज साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो कल की कारकर्दगी कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम की? दूसरा, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूँ, साजिद खान और अली उस्मान ने मैच विनिंग बॉलिंग की। साजिद खान फास्ट बॉलर की तरह एग्रेसिव भी नजर आ रहे थे, दोनों की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, जबरदस्त विक्ट्री, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि वाकई बड़ी मुबारक बात इसलिए कि बड़ा अरसे बाद जो हमें कोई खुशी मिली है और आज हम जो है इस पे बात कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे क्रेडिट देखिए, जब टीम में प्रेशर तो डेफिनेटली शफीक पे बहुत ज़्यादा था और उसके बाद साजिद पे भी था यकीनी तौर पे। लेकिन जाहिर है कि अब आपको सोचना पड़ेगा कि किस वक्त किसको खिलाना है। पिछले टेस्ट में भी मेरा ख्याल है कि जो है साजिद खेलता हुआ बनता था और यहाँ पर शाहिद भाई ने ज़रूर बिल्कुल थोड़ा सा वो किया ज़रूर है, लेकिन अब्बास का ड्रॉप होना मुझे नहीं समझ आती। किसी यंगस्टर को अगर आप चांस देते हो तो आप अच्छी जगह पे दे दो उसको चांस। इंग्लैंड ले जाके आप उसको दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब्बास का बैठना मेरी नज़र में अच्छा है, बहुत मुबारक, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। और मैं समझता हूँ कि यंगस्टर आज़ान जो है उसने एक्सीलेंट, मैं वो भी अंडर प्रेशर डेफिनेटली होगा, लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्त 50 किए हैं और नज़र आता है कि वो आगे चल के खेलेगा। और बहुत बाबर की यकीनी तौर पे 100 ज़रूर नहीं हुए, लेकिन उन पे से भी बड़ा प्रेशर हो गया। दोनों तरफ से प्रेशर हटा है कि एक तो उनकी बैटिंग और फिर साथ साथ पाकिस्तान उनकी कप्तानी में टेस्ट मैच जीता है। तो अब हम यहाँ से एक विन लेकर जो है इंग्लैंड जाएंगे। हमें ज़रूरत थी, बहुत मैचों बाद हम टेस्ट मैच जीते हैं, जिसमें हमारी थोड़ी सी गलतियां ज़रूर थी। लेकिन अब भी जो चीज़ें नज़र आती हैं, जिस तरह हमने कहा गया कि दो स्पिनर तो यहाँ पे बनते थे, हर लिहाज से बनते थे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पिछले मैच में भी 2 स्पिनर यकीनी तौर पे बनते थे। पर ठीक है, आपने उसको नहीं किया, 3 या 4 फास्ट बॉलर आपने खिला दिए थे। लेकिन वो डिसीजन ऐसा नहीं था। वहां पर भी इसी तरह की एक टीम खेलनी चाहिए थी। लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद सबको, और इसलिए कि पाकिस्तान की बड़े अरसे बाद विक्ट्री आई है और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से पाकिस्तान जो है खेले। और यकीनी तौर पे इस पे बहुत सी चीज़ों को अभी भी देखना पड़ेगा हमें कि हमारे सीनियर्स क्या कर रहे हैं, जिसमें जो आप रिजवान की बात करें या सलमान अली आगा की बात करें, बुझे नजर आए। क्यों ये बुझे हुए क्यों है, जरा क्रिकेट बोर्ड इनसे पूछे या फिर सिलेक्शन कमेटी पूछे, क्योंकि अब तो दूसरे सिलेक्टर आ गए, तो इनसे पूछे कि भाई क्या बात है। मुझे चेहरे से फील नहीं हो रहा, ना खेलने से उनके फील हो रहा था, ना जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही थी। इस तो तरह सीनियर्स की आपने बात छेड़ ही दी है जिक्र, तो बाबर की परफॉर्मेंस से मुतमईन है आप? जी हाँ, बिल्कुल मुतमईन है। अंडर प्रेशर है ना सर। देखिए ना, एक तो आपकी ऐसी गिरी पड़ी टीम को जहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स हों, वो उसने कप्तानी ले ली। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने कप्तानी ली, चाहे उसको इंसिस्ट किया गया। बहरहाल मुल्क के लिए आपको करना पड़ेगा और आप की प्लेयर हैं जी। हम आपके थोड़ी सी चीज पे वो थे, वो भी आपने 2020 में बहुत लोगों को जो है ना खराब कर दिया। तो हम तो उसके स्ट्राइक रेट पे जरूर थे, लेकिन जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली है ये वाले टेस्ट में, तो लग ही नहीं रहा था। बल्कि जो पिछला टेस्ट भी हम हारे हैं, बहुत जबरदस्त बल्ले में बॉल उसका आ रहा था। और मैं समझता हूँ कि बाबर के लिए बहुत जरूरी थी ये चीज, और आज हमने देख लिया कि उसने एक रन किया। ठीक है, उसके 100 नहीं हुए, हमें भी अफसोस है। इंशाल्लाह आगे चल के जरूर कर देंगे, बट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। राइट, शाहिद भाई आपकी जानिब आऊँगा। एक तो यही आपसे कमेंट जानना चाहूँगा बाबर की परफॉर्मेंस के ऊपर। बाबर की परफॉर्मेंस जैसे ही ट्रैक पे आई, हमने देखा कि हालात बदलना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। 2 छक्के बाबर के मैच विनिंग शॉट्स थे। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात कर लें, अचानक से उनकी एंट्री होती है कौमी टीम के अंदर। उसके बाद लेकिन ये हम देख रहे हैं कि जब से उनकी एंट्री, उसके बाद वो उन्होंने ज़बरदस्त कमाल की इनिंग खेली और मैच विनिंग इनिंग खेली। बाबर और अब्दुल्ला शफीक दोनों की परफॉर्मेंस पे कमेंट देते हैं। देखिए, बाबर तो अल्लाह मियाँ ने उसे कुदरती सलाहियत दी है। जितना वो एक्सीलेंट बैट्समैन है, उसको सारे लोग किंग बाबर बुलाते हैं। बेहतरीन बैटिंग करता है, टेक्निक वाइज बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा अगर उसमें वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऑलरेडी है, और मजीद ग्रेट बनेगा
اگر وہ تھوڑی سی ٹیمیڈیٹی جو ہوتی ہے نا، جب وہ سیشن کے بعد آتا ہے، تھوڑا سا اپنے اندر ایک تھوڑا سا خوف آ جاتا ہے. کل جیسے جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو ان کو بیٹنگ اچھی کرنی چاہیے تھی، ڈر خوف کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو. وہ آلریڈی 86 پہ کھیل رہے تھے، 21 گیندیں لی انہوں نے صرف 2 رن بنانے میں، اور پھر ایک غیر ضروری رن لیتے ہوئے رن آؤٹ ہو گئے. وہ اپنے اندر تھوڑی سی ایگریشن، تھوڑی سی بریونیس اور پیدا کریں گے تو دنیا ان کو اور مزید ترقی بھی دے گی، عزت بھی دے گی، گریٹنیس بھی ان کی بڑھے گی. اور عبداللہ شفیق ظاہر ہے پاکستان کی کرکٹ کے 2-4 بڑے سنسیئر لوگ ہیں، وہ اس کو لے کے آئے، اس کو بیک کیا، ہمیشہ اس کو چانس دیا. وہ اپنے ٹیلنٹ سے جسٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا. اب جا کے اس کو یہ پہلا قدم لینا چاہیے کہ میرے اب 600 ہو گئے ہیں، میں نے ایک 200 بھی بنایا ہوا ہے، میں نے 2 160 بنا لیے ہیں، تو اب مجھے پیچھے نہیں دیکھنا، اب مجھے آگے ہی کی طرف دیکھنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو گریٹ پلیئرز میں شامل کرنا ہے. جس طرح کی اس نے اننگز کھیلی، کوئی بھی بیٹسمین میں نے نہیں دیکھا اس پورے ٹیسٹ میچ میں جو قدموں کا استعمال کر رہا تھا اسپنر پہ. قدموں کا استعمال کیا، چھکے بھی لگائے، چوکے بھی لگائے، پل بھی کیے، ہک بھی کیے. اس کے پاس ہر طرح کا شاٹ ہے. جب اسپنر بالنگ کرتے ہیں اور قریب میں فیلڈر کھڑے ہوتے ہیں، ایک بلے سے اس کے ایج نہیں نکلا کہ جو کیچ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بالکل اسٹریٹ بیٹ سے، ڈیڈ بیٹ سے ایسا فارورڈ کھیلتا تھا کہ گیند اچھلتی ہی نہیں تھی. تو وہ اس میں کوالٹی اللہ میاں نے دی ہے. پہلا قدم سمجھ کے اب انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ میچ ہیں، وہاں پہ بھی پرفارم کرے تو پاکستان ٹیم کی مطلب آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ دوسری اننگ میں ہم نے دیکھا جس طرح سے بابر سپنرز کو کھیل رہے تھے، زبردست مزہ آیا ان کو دیکھ کے. پھر اس کے بعد بابر کی عبداللہ کی جو پارٹنرشپ تھی، وہیں سے میچ مجھے لگتا ہے کہ گرفت میں آیا تھا. توصیف بھائی، بابر کی انڈیویجول کوالٹیز تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کو ایز اے ٹیم لیڈر آپ نے کل ان کی پرفارمنس کو کیسے انالائز کیا؟ کیونکہ محمد عباس کو ڈراپ کرنے پر بڑی تنقید ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پر بڑی بحث چل رہی تھی، لیکن یہ تجربہ بہرحال کامیاب رہا عباس کو ڈراپ کرنے کا. تو بابر انڈیویجولی ایک اچھا پلیئر ہے، اس میں بہت سے کوالٹیز ہیں، اس کو اسکل ہے اس کے اندر، کمپیٹنٹ بھی ہے، لیکن اس کی کارکردگی ایز اے کیپٹن کل آپ نے کیسے دیکھی؟ دیکھیے، نہیں، ڈیسیژن تو ٹھیک نہیں تھا. آئی ایم سوری اگر ایسی کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈراپ کرنے سے ہم جیتے ہیں. نو، یہ تو کہیں کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی. جہاں تک بابر کا، انہوں نے غلط ڈیسیژن لیا، کسی اور کو بٹھاتے ہیں، وہ دوسرے فاسٹ بالر کو بٹھا دیتے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ہم صحیح بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی کہیں سے بھی نہیں، اتنی وکٹس لے کے آ رہا ہے. پچھلے میچ میں بھی اس نے جو ہے آپ کو پرفارم کر کے 8 وکٹس لے کے دیے اور میچ ونر تھا. اس پہ تو میں خیر جیتنے کے بعد اس طرح کی بات کرنا، لیکن غلط ٹیم کھلائی تھی آنیسٹلی. اور 2 اسپنر، یس 2 اسپنر بنتے تھے، پچھلے میچ میں بھی 2 اسپنر بنتے تھے، ایسی بات نہیں تھی. دیکھیے، بابر کا جہاں تک تعلق ہے نا، بابر کے دماغ میں اور بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. ہم جیتے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا کھیلا ہے. آپ نے شفیق کی بات کی، اس کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی انہوں نے. اس کو 20 میں لائے، 20 میں بھی وہ اس طرح کی شاٹیں کھیلتا تھا جیسے ابھی جو ہے شاہد بھائی بتا رہے ہیں. بہت ہی زبردست کور ڈرائیو کھیلتا تھا. سر نظر آ گیا. اتنے پریشر میں نے آج تک کسی کو اتنی بڑی اننگ کھیلتے نہیں دیکھا. اور اسی طرح آپ کانفیڈنس کسی کا شیک کرتے ہو تو اسی طرح شیک کرتے ہو. جو بھی لایا اس کو پہلے کیوں نہیں بھائی آپ رکھے نا، بینچ پہ بٹھا کے تو رکھے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں آپ بٹھا کے نہیں رکھتے بینچ پہ. اب کیا آپ جو ہے نا شان مسعود کو ڈراپ کریں گے؟ نہیں، آپ اس کو بینچ پہ بٹھائیں. یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ بینچ پہ ایک اور جو ہے بندہ بیٹھنا چاہیے، ایک اور پلیئر بیٹھنا چاہیے، ایک اور بیٹسمین بیٹھنا چاہیے، ایک اور اسپنر بیٹھنا چاہیے، ایک اور مڈل آرڈر بیٹھنا چاہیے. آپ کی جگہیں تو بن رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جو 20 کی اس میں جا رہے ہیں کہ ہم نے یار اس میں کہاں پھنس گئے ہم ان 4-5 دنوں میں، حالانکہ 4 دن میں میچ ختم ہو گیا. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ 20 کی طرف ہم بھاگیں. یہ 2-3-4 پلیئر تو 20 کی طرف بھاگنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اور میں ایک چیز اور ریکویسٹ کروں گا کہ اتنا کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہوئی ہے، اپنی جگہ ہے. آپ سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس کر رہے ہیں. سینٹرل کانٹریکٹ میں جو باتیں کی گئی تھیں وہ سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس کریں، کیونکہ ہمارے چیف جو بیٹھے ہیں وہ بابر کو تو اس فارمیٹ میں نہیں لانا چاہتے 20 میں، اور وہ ڈراپ بھی نہیں کر سکتے. میں آنیسٹلی بول رہا ہوں، کسی کو بھی وہ ڈراپ نہیں کر سکتے. ہاں، آپ ایسے پلیئر لے کے آئے ہیں جو ٹیسٹ میں، جیسے عبداللہ شفیق کو آپ نے کھلایا. آپ خود دیکھ لیجئے، نہ اسد شفیق 20 کے پلیئر تھے، نہ سعود شکیل تھے. زبردستی آپ کھلائے جا رہے ہو ان کو 20 میں. تو آئی تھنک پلیئر کو آپ بگاڑ رہے ہو، خامہ خواہی کے کراس شاٹ لگواتے ہو. لیکن میں نے عبداللہ شفیق میں یہ دیکھا
कि उसने कोई ऐसी खच जिसे कहते नहीं मारी, और उसने आप जस्टिफाई किया, लोगों को भी जस्टिफिकेशन दी कि भाई मुझे तुमने गलत बिठाया था, कोई बात नहीं, रन नहीं होते आप बेंच पे बिठा दो, दूसरा प्लेयर साथ रखो इनके पीछे एक प्लेयर जरूर। और बाबर अंडर प्रेशर है, अभी भी इनसाइड उसके 2-3 प्लेयरों की तरफ से कुछ अच्छा कुछ चल रहा है, मतलब आप कह रहे हैं बाबर के जहन में अभी भी कुछ चल रहा है। इस पे भी मैं आपसे तफसीलन बात करूंगा। शाहिद भाई, पाकिस्तान की हमने बात की, वेस्ट इंडीज का जरा जिक्र कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज ने तो अपनी मर्जी की पिच बनवाई, लेकिन ये हमने देखा कि फायदा उस पिच का पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से उठाया। आपको लगता है कि मेजबान टीम पहला मैच जीतने के बाद सीरीज को कुछ ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया या बहुत आसान समझ लिया, कोई ओवर कॉन्फिडेंस आपको नजर आया कल? बहुत इजी भी ले गए और फिर वो डिफेंसिव भी हो गए। उन्होंने कहा हम एक ऐसी फ्लैट पिच बना देते हैं, उस पर खूब लंबे रन्स बनेंगे। हालांकि उनके पास रवि रामपाल, जेडन सील, चैंगू, ये तीनों है मकामी खिलाड़ी हैं जिनको मकामी कंडीशंस का पता था। एक फ्लैट पिच बना दी जिस पे स्पिन हुई, और स्पिनर को तीसरे चौथे दिन बहुत ही ज्यादा असिस्टेंस मिली। और उनके कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रॉस्टन चेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकेट के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की कि इस तरह की पिच हमें नहीं चाहिए थी, हमें तो अच्छी पिच चाहिए थी जिसपे हमारे फास्ट बॉलर्स थोड़ी सी विकेटें लेते। तो वेस्ट इंडीज ने और लक ने पूरा पाकिस्तान का साथ दिया। फुल मार्क्स टू मैनेजमेंट बाबर आजम के, उन्होंने पिच अच्छी रीड की, दोनों स्पिनर खिलाए, और दोनों स्पिनर, उन्होंने दूसरा स्पिनर अपना जोशुआ बिशप जो कि उनके यहाँ रीजनल क्रिकेट का चैंपियन बॉलर है, उसको नहीं खिला के गलती की। उनके जो कप्तान है रॉस्टन चेज, दोनों टेस्ट मैच फिंगर इंजरी के साथ खेल गए। तो ये बड़ा कमाल था, और ये उनके लिए बड़ी मतलब नेगेटिव चीज थी कि एक उनका कप्तान अगर उसको फिंगर इंजरी है, और वो एक रेगुलर बॉलर भी है, ऑफ ब्रेक बॉलर, 96 विकेट्स हैं उनकी, उन्होंने बिल्कुल बहुत ही थोड़ी बहुत बॉलिंग की, उसका भी बड़ा नुकसान हुआ वेस्ट इंडीज को। और वेस्ट इंडीज वैसे बड़े चिल होते हैं, शाम को वो पार्टी करते हैं, क्लबों में जाते हैं, खूब शोर हंगामा करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो पहला टेस्ट मैच जीत के चिल हो गए कि हम 1-1 भी कर लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए कहते हैं वी शुड नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। तौसीफ भाई, आपकी जानिब आऊंगा। इमामुल हक कल सीरीज में मैं देखा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और अगली सीरीज अब है भी इंग्लैंड में, वहां पर पिचेस भी ज्यादा मुश्किल होंगी। इस दफा तो चलें वेस्ट इंडीज में तो पिचेस हमारे काम आ गई, हमने फायदा उठा लिया। इंग्लैंड की पिचेस मुश्किल हैं, ये बताया जाता है हमें। इमाम बैटिंग के दौरान कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में आप कहाँ पे लूप होल्स देख रहे हैं? देखिए, एक टाइम जरूर आता है, अपनी जगह है। अब हम कहते हैं कि अगर वो रन नहीं कर रहे तो इसीलिए मैं बेंच की बात करता हूँ कि कोई बैठा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये पहले से हमें सोचते। खैर ये आप छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बात मैं अभी शायद भाई ने वेस्ट इंडीज की देखिए, जो उनके कप्तान हैं वो खुद भी तो बॉलिंग करते हैं, क्यों नहीं की उन्होंने बॉलिंग? बात यहाँ आके होती है कि उनके यहाँ मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। एक्चुअल अगर कोई भी टीम उनकी फास्ट बॉलिंग से बच जाए तो वो कभी भी नहीं जीत सकते। आज जो हाल उनका हुआ है इसी वजह से हुआ। गलत खिलाई, सही खिलाई, बहुत ज्यादा फासला नहीं है उस ग्राउंड से जिसमें हमारा पहले। ठीक है, तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है। जनाब, नेक्स्ट सीरीज होगी अब इंग्लैंड के अंदर, लेट्स सी वहाँ पर हमारी टीम कैसे परफॉर्म करती है। बट अभी के लिए हमारे दिल को ये इत्मीनान हो गया है, एक छोटी सी खुशी हमारी टीम ने हमें दी है, आप लोगों को तोहफा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी परफॉर्मेंस के साथ और इसी जज्बे के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमें हमारी टीम नेक्स्ट टूर्नामेंट से भी खेलती हुई नजर आएगी। बट मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री, ज़रा आपको बता दें कि आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल होता है, और पिछले हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे आए जब 4 रुपये कमी हुई, 3 रुपये कमी हुई, हम बड़े खुश हो गए। हमने कहा कि चलें जनाब, वो जो कमी उससे पिछले हफ्ते में रुपयों में हो रही थी, सॉरी जो पैसों में हो रही थी, 35 पैसे 75 पैसे, अब वो चलें इस हफ्ते जो है वो रुपए में आ गई है। अब क्या हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है। पेट्रोल जनाब 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत, जिस कीमत में पेट्रोल आपको आज का पूरा दिन मिलेगा, वो है 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर। डीजल की बात कर लेते हैं, डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी की गई है। तो पेट्रोल इंक्रीज हुआ है, डीजल में 2 रुपये कमी की गई है। डीजल की नई कीमत है 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया। सवाल फिर वही है हम सबके जहनों में, मेरे जहन में भी, और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि अब तो ईरान अमेरिका की बात चल रही है मुज़ाकरात के ऊपर, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से एक MOU जो है वो उस पर डिबेट चल रही है, वो साइन होने वाला है और मफाहमत की बातें चल रही हैं।
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں روز ڈکریز ہو رہی ہیں. ویسٹ ٹیکساس کی, لنڈن برنٹ کی. پاکستان میں پھر اب کیوں 4 روپے بڑھے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جب کمی کی جاتی ہے پھر وہی بات ہے کہ وہ کمی ہمارے تک پہنچتی نہیں ہے, ہم اس کا فائدہ اس طریقے سے نہیں اٹھا پاتے کہ اگلے ہی روز ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی کمی کی گئی تھی اتنا ہی اضافہ پھر سے کر دیا گیا ہے. I don't know how to survive in this economy anymore. لوگ بڑے پریشان ہیں, بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں. اب بچوں کو یہ کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں, پیرنٹس بھی بچے بھی, کہ اب وہ جو بچے وینس پہ جاتے تھے اسکولز, وہ اب وہاں پہ کیا فارمولا سیٹ ہوگا. وین ڈرائیور جو ہے وہ روز کا پیٹرول لکھ کے ہفتہ وار لیا کرے گا اپنی سیلری, یا کس طرح سے ہوگا. پھر جو لوگ دفتر جاتے ہیں روز, اس کے علاوہ یونیورسٹیز جب جنہوں نے جانا ہے, اور خاص طور پر وہ جو اپنی کنوینس پہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, جو کیب سروسز یوز کرتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے یقین کریں, اب جب اسٹوڈنٹس سے ملتے ہیں تو بڑے پریشان نظر آتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے ٹیوشن فیس اتنی ہیوی ہے ہمارے ملک کے اندر, اس کے بعد پھر کوچنگ ہے, پھر لیفٹ رائٹ, اور اب جو ہے وہ پیٹرول بم بھی اسٹوڈنٹس کے اوپر آ گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اور بہت سے طبقے سے متاثر ہو رہے ہیں. ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ملک میں ایک نئی ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے اباؤٹ نیو پروونسز. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو کرنٹ نظام ہے وہ کولیپس کر چکا ہے, یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اس کے بعد سے پھر بہت سے حلقوں میں بہت سی ڈیبیٹس چھڑی. اس میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی تھی کہ نئے صوبے بننے چاہیے, کتنے نئے صوبے ہوں گے, اور پھر ظاہر سی بات ہے نئی اسمبلیز ہوں گی, نئے ہاؤسز ہوں گے, اس کے اندر نئے ہائی کورٹس ہوں گے, تو کیا ہم یہ بوجھ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہت سے آرگیومنٹس تھے. اب جناب ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہیں کہ ملک کو بچانا اور چلانا تو کسی کی خواہشات کو دفن کرنا پڑے گا. اب پاکستان میں وہ سکت ہی نہیں کہ خواہشات کا بوجھ اٹھا سکے. پروگرام آن مائی ریڈار میں وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کراچی کا ہر اہم نظام وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. نظام شہریوں کو اونرشپ نہیں دے پا رہا اور خمیازہ ریاست بھگت رہی ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کل بڑی کچھ بیانات دیے, آپ کو ذرا ہم وہ سنوانا چاہتے ہیں, ذرا آپ بھی سنیے اور میں بھی سنتا ہوں. وہ پاکستان میں وہ قطعی نہیں ہے کہ اب خواہشات کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے. آج پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کا خمیازہ ریاست بھگت رہی ہے. اب ملک اس دورائے پہ آ گیا ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کرے, یا تو وہ کسی کی خواہش کو کیری فارورڈ کرے یا پھر ملک بچانے کے عمل کو کیری فارورڈ کرے. ملک جو ہے وہ اگر بچنا ہے, انشاءاللہ تعالی بچنا ہے اور چلنا ہے, تو آپ کو کسی کی خواہشات کو دفن کرنا پڑے گا. نظام میں ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا, اور وزیر اعلیٰ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں. چلو بھئی ہم یہ بات مان لیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا, تو چلو بھئی میرے 90% جو ہے وہ روزمرہ کے مسائل وہ حل ہو رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہو رہے. پانی کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, کچرا اٹھانے کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, بس کا, روڈ کا, بلڈنگ کنٹرول کا, سالڈ ویسٹ کا, سب اس کے پاس ہے. اچھا, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اس بیان کے بعد جو یہ ساری بحث بڑی اور پھر بڑھتی چلی گئی, پھر اس میں بہت سے کشیدہ بیانات بھی آئے, سخت بیانات بھی آئے. اب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی. انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی, شہباز شریف ہی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے. اچھا, 2 باتیں تھیں. ایک تو ان کے بیان سے کہیں نہ کہیں یہ امپیکٹ بھی آیا کہ قیادت بھی کولیپس کر چکی ہے, قیادت بھی چینج ہوگی. دوسرا, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں جو کشیدگی چل رہی ہے اور وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے آزاد کشمیر الیکشنز کے اوپر, اس سے پھر یہ قیاس رائے کی جا رہی تھی کہ شاید یہ قیادت کہیں چینج ہونے والی ہے. لیکن محسن نقوی صاحب نے کل یہ بات واضح الفاظ میں بتا دی کہ 5 سال پورے کریں گے شہباز شریف صاحب اپنے. محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے کہا وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے وزیر اعظم تمام وزارتوں کا 3rd پارٹی آڈٹ کرا لے. صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پھر وزیر اعظم سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 3rd پارٹی آڈٹ کروا لیں ساری وزارتوں کا, سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ نظام گزشتہ 80 برسوں سے تباہ ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ میرا بیان چارج شیٹ نہیں, نظام کی خامیوں کی نشاندہی ہے. موجودہ نظام میں FBR کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا, جنگ جیتی, سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل کی, متعدد اصلاحات نافذ کی گئیں. کچھ عناصر میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب کرانا چاہتے ہیں. ذرا آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا. بالکل تباہ ہوا ہے, لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا کہا, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہے. میں نے گورنمنٹ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کرنا, میں گورنمنٹ کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کروں گا. میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ 3rd پارٹی ایویلیویشن کرائیں, تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں,
اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے. اس میں بھی انہوں نے ایف ڈی آر کے اندر ریونیو کتنا بڑھا دیا, آپ نے وار جیت لی, ڈپلومیٹکلی آپ کدھر سے کدھر چلے گئے. اتنی ساری ریفارمز ہو گئی ہیں. لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو جائے. حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے. شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے, یہ جو مرضی کر لیں. اچھا جناب, پاکستان کی دو بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو مرکز میں اتحادی ہیں ایک دوسرے کی, ان کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ اب کچھ ہفتوں سے بہت کشیدگی چل رہی ہے اور بہت الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اور بیانات سخت دیے جا رہے ہیں. اب آزاد کشمیر الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ججز تقرری کی سمری تاحال منظور نہیں کی. وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ. حکومتی ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آئین کے تحت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت جاری ہے. صدر سمری پر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتے ہیں. اعتراض پر وزیراعظم نئی سمری صدر کو بھجوائیں گے. صدر نے پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی. یہ جناب چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں. اس میں ہم جان بھی لیں گے کہ اب یہ معاملات کہاں پہ جا کے رکیں گے, کیا مفاہمت کا کوئی امکان موجود ہے یا پھر نہیں. بات کریں گے. رہنما پیپلز پارٹی شرمیلہ فقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شرمیلہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. بلاول بھٹو صاحب حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ تحریک کیا ہوگی اور اس پہ آپ لوگوں کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہے اور وہ تحریک کب سے شروع ہو رہی ہے؟ جی بہت شکریہ سائم. دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کو تناظر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تحریک اور جو کاؤنٹ ڈاؤن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اناؤنس کی ہے, اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. عوامل یہ ہیں کہ جو روایتی طور پہ پی ایم ایل این الیکشن میں دھاندلی کرتی آئی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے آزاد کشمیر کی الیکشنز میں نہ صرف پیپلز پارٹی کی سیٹیں چوری کری ہیں بلکہ اے جے کے کی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, اس کے خلاف انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب میرپور کے الیکشنز ہوئے تھے اور اس میں دھاندلی ہوئی تھی اور تقریباً 4 سیٹیں ایسی تھیں جو پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھیں اور جو ہم سے لی گئیں, اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت کو ایک اشارہ دیا تھا, بلکہ بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر یہی طریقہ کار آگے مظفر آباد میں رہا تو پھر حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس بیان کے نتیجے میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور انہوں نے ان 4 سیٹوں کے بارے میں شواہد مانگے. وہ ہم نے ان کو دے دیے. اچھا, ہم سمجھے کہ چلیں ٹھیک ہے, اس کے اوپر کارروائی ہوگی. الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہم نے اپنی باضابطہ شکایت درج کی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا, کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مظفر آباد کے الیکشن کے اندر پہلے سے کئی گنا زیادہ دھاندلی کی گئی اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ کی گئی کہ وہ جو شواہد تھے کہ بوریوں میں بھر بھر کے سٹیمپڈ پولنگ پیپرز وہ لے جائے جا رہے تھے. پی ایم ایل این کے نمائندوں کے گھروں سے وہ تھیلیاں ملی ہیں. یہ تمام چیزیں اور 34 آفیشیل کمپلینٹس ہم نے اسی وقت الیکشن کمیشن کے سامنے درج کی. اچھا, پی ایم ایل این یہ کہتی رہی کہ جی ہم تو الیکشن جیت گئے اور فلاں ہمارا مینڈیٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے. دیکھیے, ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ عوام کا مینڈیٹ چوری کریں گے اور آپ اس طریقے سے مشینری, گورنمنٹ کی مشینری, فیڈرل منسٹرز وہاں بیٹھ کے پولنگ ڈے کے اوپر جس طریقے سے وہاں پر دھاندلی کروائیں گے اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں چھینیں گے, پیپلز پارٹی اس پہ خاموش تو نہیں بیٹھے گی. تو شرمیلہ, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے طے کرنا ہے یہ جو تحریک ہے اس کا آغاز جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنے آئینی عہدوں سے استعفیٰ دے کر کرے گی, یہ اخذ کریں ہم اس بات سے, کیونکہ پیپلز پارٹی اتحاد میں نا مسلم لیگ نون کے ساتھ, تو وہ جماعت جو اتنی دھاندلی کر رہی ہے, جو بوریوں میں بھر بھر کے اسٹیمپ بیلٹ پیپرز لے کے جا رہے ہیں, تو وہ پھر آپ لوگ اس نظام کے حصہ کیوں ہیں؟ دیکھیں جی, ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے آیا اس حکومت کے خلاف کیا تحریک شروع کرنی ہے, کیا پارلیمان سے شروع کرنی ہے, کیا آئینی عہدوں سے شروع کرنی ہے, کیا اپنا ہم نے یہاں سے حکومتی بینچوں سے اٹھ کے اپوزیشن کی بینچوں میں بیٹھنا. یہ تمام فیصلہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ کرتی ہے. اٹ از ناٹ اے ون مین شو.
کہ یہاں پر کسی نے ایک فیصلہ کیا اور یہ ہو گیا، اس پہ مشاورت ہوتی ہے، ڈیلیبریشن ہوتی ہے. لیکن یہ چیز تو بالکل طے ہے کہ اس سینیریو کے اندر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ جس قسم کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہم کہتے تو آئے ہیں، لیکن یہ بہت ہی چیلنجنگ ایک سچویشن ہمارے لیے رہی ہے مختلف اوقات کے اوپر، کیونکہ پی ایم ایل این ہر اس وعدے سے اور اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹی رہی ہے اور اس پہ عمل نہیں کیا جو ہمارا ایک تحریری معاہدہ تھا. اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے آگے چل کے دیکھنا ہے ملک کے حالات، ملک کے معاملات، ملک میں جو اس قسم کی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی فضا ہے، اور بالخصوص اے جے کے دھاندلی زدہ الیکشن کے بعد جو پیدا ہوئی ہے، کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے. دیکھیے، ہم کوئی غیر آئینی انکانسٹیٹیوشنل طریقہ تو استعمال کبھی نہیں کرتے. ظاہر دے آر اے ویری ڈسپلنڈ جماعت، اور وہ جماعت جس نے اس ملک کو آئین دیا ہے. تو ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب بھی کل یہ بات کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں. دوسرا، میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اب آپ لوگ کن عوامل پہ، کن چیزوں پہ غور و فکر کریں گے جب مجلس عامہ کی آپ کی بیٹھک ہوگی؟ اس پہ اپوزیشن بینچی سے بیٹھنے پہ ڈسکشن ہوگی، استعفوں پہ ہوگی، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے تو کل یہ بات بڑے کلیئرلی کہہ دی انہوں نے کہ وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے. یہ قیادت چینج کرنے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں جی، سسٹم البتہ کولیپس ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں میں آج بھی اپنی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. دیکھیے، محسن نقوی صاحب نے پہلے تو کہا کہ جی سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. پھر میں نے کل ان کا بیان سنا جو وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں، وہ تو 80 سال سے کولیپس ہوا ہوا ہے. اچھا، لیکن انہوں نے ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات کہی وہ یہ تھی کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک تھرڈ آڈٹ کروا لیں اپنے تمام وزراء کی کارکردگی کا، تمام منسٹریز کا. دس از ویری انٹرسٹنگ بیکاز دیکھیے، یہ اس کابینہ کا حصہ ہیں اور اس کابینہ میں سب سے طاقتور وزیر محسن نقوی صاحب ہیں. اور یہ مشورہ دینا کہ جی آپ آڈٹ کرا لیں، پتہ چل جائے گا کس نے ڈیلیور کیا کس نے نہیں کیا، یہ اگین ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. بیکاز اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کل پرسوں کارکردگی مانگی ہے وزارتوں کی، وہ ناکافی ہوگی. وہ یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ مانگ رہے ہیں کہ کوئی باہر سے کوئی اس کو آڈٹ کرے اور ایک ان بائس اوپینین آئے. اچھا، یہ حکومت ہمیشہ کہتی رہی ہم تو عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں، میکرو اکنامک انڈیکیٹر بڑے کمال ہیں، ملک میں اسٹیبلٹی ہو گئی ہے، ہر چیز اچھی ہے، ریفارمز ہو گئے ہیں، حکومت نے خرچے کم کیے ہیں، ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کے تو خود اپنے سب سے طاقتور وزیر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لو. جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ سنا رہے ہیں وہ تو غلط بیانی ہے. اس کا تو مطلب یہی ہوا نا صاف الفاظوں کے اندر. تو دیکھیے، اور اس بات کے اوپر یہ بھی ہم نے سنا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ان کی باتوں کا جواب نہ دیں، تو کہیں تو پردہ داری ہے. حکومت یہ جانتی ہے کہ ان کی ڈیلیوری جو ہے اور ان کی جو پرفارمنس جو ہے وہ بلو سٹینڈرڈ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیپلز پارٹی مان جائے گی، پھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گی اور تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی، یہ الیکشن تک کی ایشو ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کل 7 تاریخ ہے اور ایز پر شیڈیول قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا، شروع ہونا چاہیے تھا جولائی کے بعد. وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ آگے کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی ان کا کورم پورا کرتی ہے. قومی اسمبلی میں یہ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے جب تک پیپلز پارٹی اس کو اپروو نہ کریں. قومی اسمبلی کے اندر ایجنڈا ہی نہیں چلتا جب تک پیپلز پارٹی نہ بیٹھے. سو پوری جو کارروائی ہوتی ہے قومی اسمبلی کی، اب وہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا پا رہے کیونکہ حالات اور معاملات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ جب تک ان میں بہتری نہیں آئے گی اور جب تک اے جے کے الیکشنز کے اوپر بات نہیں ہوگی اور یہ جو دھاندلی زدہ مینڈیٹ کے اوپر یہ شادیانے بجا رہے ہیں، اس کو ایک طرف رکھ کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات نہیں ہوگی. اچھا، اس میں تھوڑی سی شکایت پی ٹی آئی سے بھی ضرور کروں کہ جب یہ اسمبلی جب آئی، ہم نے اوت اٹھایا اور ہم وہاں بیٹھے، تو جو پہلی اسپیچ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی، اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ دھاندلی کرتے ہیں، عام فارم 45 47 کی بات کرتے ہیں. جب ہم اس طرح بیٹھتے تھے تو ہمیں تو فارم 45 ملتا ہی نہیں تھا. تو آئیں، آج آپ کے پاس ایک اور سنہری موقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انتخابی ریفارمز لے کر آئیں، آپ جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیں بیٹھیں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن صاف اور شفاف ہوں. پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرا ایز یوزول، کیونکہ ان کو قوم اور ملک اور اس کی بہتری میں تو کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. اگر اس وقت کچھ ریفارمز ہو جاتے
اور بیٹھ کے آپس میں اصلاحات کر لیتے تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. آگے بھی دیکھیے جنرل الیکشنز آنے والے ہیں جی، ہاف ٹرم تو گزر گیا ہے. میں تو اگر یہ اس میں دیکھیں اگر کوئی اصلاحات آنے وہ بھی تو پارلیمان کے ذریعے آنے نا, پارلیمان سے باہر تو کوئی کام نہیں ہو بالکل سکتا. اور آئینی طور پر آئیں گے. میں بس موقع ہم quickly گوا کے ایک جا بس رہے ہیں. بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹو وائنڈ اپ دی کنورسیشن. ججز تقرر کی سمری پہ تاحال صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے سگنیچرز نہیں کیے. وہ کوئی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کیے, اس وجہ سے ڈیلے آ رہا ہے, یا پھر یہ کوئی وہی بات ہے جو کشیدگی چل رہی ہے اس کے تناظر میں ابھی تک سگنیچرز نہیں ہوئے؟ دیکھیے صدر صاحب کی ظاہری بات ہے, مصروفیت تو ہیں, کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں وہ پاکستان کے, اور جب بھی ایسی کوئی سمری جاتی ہے تو اس کے اوپر ڈیلیبریشن بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک آئینی ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم کے درمیان انہوں نے سگنیچر کرنے ہوں گے تو کر دیں گے, نہیں کرنے ہوں گے تو پھر آئین میں ایک دوسرا رستہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا کامنٹ آ گیا. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ساری گفتگو ہمارے ناظرین نے ملاحظہ کی. یہاں پہ ایک اپڈیٹ ہے میرے پاس, ذرا وہ بھی آپ کو بتا دیں. جناب راولپنڈی کمیٹی چوک کے قریب 6 سالہ بچی کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں اور بچی کے والد بچوں کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے. 6 سالہ بچی لاپتہ ہو گئی. خدشہ ہے بچی قریبی نالے میں گر گئی. تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. 5 ایمرجنسی گاڑیاں اور 12 سے زائد ریسکیو اہلکار اس وقت آپریشن میں مصروف ہیں. آپ اپنی یہ ٹی وی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بچی 6 سالہ بچی ہے جس کی لاپتہ ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. بابر ملک ہمیں اپڈیٹ کریں گے. بابر, کیا واقعہ یہ اور تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ سائم. بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور یہ کوئی نالا لئی کا یا دور افتادہ مضافاتی علاقہ نہیں ہے. یہ شہر کے بیچوں بیچ راولپنڈی کمیٹی چوک, لنڈا بازار اور بوڑ بازار کا واقعہ ہوا ہے. یہاں پہ ایمرجنسی سروسز سیکٹری کے پنجاب بھی یہاں کے ہیں, وفاقی وزراء پارلیمانی سیکٹری بھی یہاں کے ہیں. مشہور واقعہ, لیکن افسوسناک واقعہ یہاں میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بالکل بوڑ بازار چوک میں موجود, اس کے ساتھ ہی لنڈا بازار ہے. رات جب بارش ہوئی تو نالوں میں پانی جو ہے وہ اوور فلو ہوا. تھڑوں کے نیچے کچھ اوپن جگہ ہے نالوں کی. یہ خاندان 6 سالہ بچی ہے حریم جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر یا نانکوں کے گھر آئی ہوئی تھی. وہاں سے نکل کے یہ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں سارے, اور جب گاڑی چلنے لگتی ہے تو والد کو شک ہوا تو بچی گاڑی میں نہیں تھی. والد نے پہلے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا, ادھر ادھر پوچھا, از خود وہ تلاش کرتے رہے. لیکن جب اس کو قریب نالے کا پتہ لگا کہ وہ قریب نالہ ہے, اس نے باقاعدہ طور پر ایئر وائی نیوز کو بتایا اس کے والد نے کہ یہاں یہ نالہ اوپن تھا, چھوٹا نالا تھا. لیکن وہ چھوٹی معصوم بچی 6 سال کو تو بتا رہے ہیں, لیکن 5-5.5 سال وہ خود بتا رہے ہیں تقریباً اس کی عمر اتنی تھی. تو وہ وہاں پہ گری اور لاپتہ ہو گئی, جس کے بعد پہلے 15 کو کال کی جاتی ہے, پھر ریسکیو 1122 کو کال کی جاتی ہے. اس وقت ریسکیو 1122 کی 4 ٹیمیں یہاں پہ ریسکیو کا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ واسا کی ٹیمیں یہاں پہ ان کی معاونت کے لیے یہاں پہ پہنچی ہے, کیونکہ یہاں پہ اس بچی کے گرنے کے واقعے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ رواں سیزن میں راولپنڈی میں نالوں میں ڈوب کر جاباک ہونے والے یہ چوتھا واقعہ ہے. بچے جو لاپتہ ہوئے جن کی ڈیڈ باڈیز ملی, اللہ کرے کہ حریم کسی کے گھر سے نکل آئے, اس ماں کی گود نہ اجڑے اور یہ حریم جو ہے جیتی جاگتی اپنے والدین کے پاس آ جائے. میری ان کی والدہ سے بھی بات ہوئی, بہت زیادہ غمزدہ خاندان ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اتنے بڑے نالے اور نالوں کے اوپر تجاوزات بھی, ایسی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں. اس عمارت کے بیچوں بیچ جہاں پہ آپ کو میرے عقب میں نظر آ رہا ہے, اس کے نیچے نالا ہے, اس عمارت کے نیچے. تو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تو عمارتوں کو توڑیں گے. کیوں اتنی بڑی شہر میں تجاوزات قائم کرنے دی گئی, نالوں کے اوپر تجاوزات ہیں. تو پنڈی کے حوالے سے تو بابر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, ہمیں جب سی ایم پنجاب اپنی تقریروں میں یہ بتاتی ہیں کہ پنڈی کو ریویمپ کیا سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ بھی کچھ دنوں پہلے آزاد کشمیر الیکشنز کیمپین کے حوالے سے پنڈی میں موجود تھیں. وہ بتا رہی تھی کہ پنڈی میں بہت کام ہوا, پنڈی میں کیا کمال طریقے سے بیوٹیفیکیشن ہوئی, ریویمپ کیا گیا, تجاوزات کو ہٹایا گیا. تو یہ جو یہاں پہ نالے کھلے میں ہیں ان کے اوپر کوئی کورز نہیں تھے, اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تجاوزات ہیں اور پھر نالے بھی ہیں یہاں پر. بالکل بڑے بڑے نالے, اور ان بڑے بڑے نالوں پر بڑی بڑی پلازا ٹاور کھڑے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ مداخلت, سیاسی مداخلت اور پھر تبادلے. اب اگر یہ واقعہ ہو گیا ہے تو متعلقہ اداروں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیں گے, یہ اس کا کام تھا, اس کا کام تھا, اس کا کام تھا. حکومت کا کام ہے وہ عوام کو اگر دعویٰ کرتی ہے تو ان تک رسائی کریں. یہ کوئی نالے والا واقعہ نہیں ہے, یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. شہر کے اندر, شہر کو بیچوں بیچ
लुंडा बाजार, यानी कि शहर के बीच का बाजार है। अगर शहर के बीच के बाजार का, बीच के इलाकों का ये हाल है कि मासूम बच्ची अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से खेलती, खाती पीती घर से बाहर निकलती है, वो गाड़ी में जाने के लिए, अपने घर रवाना होने के लिए, तो वो घर नहीं रवाना होती। इन खूनी नालों में जहाँ पे तजावजात हैं उनकी भीड़ चढ़ती है और लापता होती है। लेकिन रेस्क्यू 1112 का जिक्र करें, वो यहाँ पे तो पुलिस हुकाम की जानिब से भी फौरी तौर पर CPO रावलपिंडी मुश्ताक अहमद सुखेरा ने नोटिस लिया। उन्होंने अपनी टीमें पुलिस की मुतहर्रिक की कि जाएं और जाके वहाँ पे रश ना होने दें, जो जिस कदर मुमकिन इमदाद है। उन्होंने कहा, SSP ऑपरेशन को भी कह दिया, सारे यहाँ पे पुलिस की यहाँ पे टीमें भी मौजूद है, मुतलका थाना वारिस खान है वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अफसोस का आलम यह है कि रात का ये 2:30, 3, 4 बजे का ये वाक़या और कोई मुंतखब अवामी नुमाइंदा इनकी दलील पे नहीं आया। शहर का इलाका है, सबके अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा इस वक्त दाद रसी के लिए लवाहिकीन से मिलने भी नहीं आया। ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया, आप अपनी सिचुएशन से आप कर रहे थे। विल कीप फॉलोइंग इट एंड रियली होप एंड प्रे कि बच्ची मिल जाए खैर आफियत से और सलामती से अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाए। हमें एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, यहाँ पर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, आजकल माशरे में हमें वो कुछ देखने को मिल रहा है जो दिलो दिमाग कबूल नहीं कर पाता, जो ना कभी हमने सुना, ना कभी हमने पढ़ा, ना कभी हमें किसी ने बताया। हम आए रोज़ बाखबर सवेरा में आपको कोई ना कोई रेप से रिलेटेड केस रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कल भी कराची में एक बड़ा इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, एक नन्ही बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। पंजाब से अगर हम कसूर की बात करें वहाँ से, कभी कराची से, कभी अंदरून सिंध से, कभी KP से, दिल दहल जाता है वो वाक़यात, वो ख़बरें पढ़ के उनको रिपोर्ट करते हुए और दिल खून के आंसू होता है। और ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि इन लोगों के, इन प्रेडेटर्स के दिमाग में चल क्या रहा था, व्हाट वर दे थिंकिंग, और हम एज अ माशरा किस नहज पर पहुंच गए हैं। एज ए सोसाइटी वी हैव तो फेल्ड ना, कि हम ना छोटी बच्चियों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना बड़ी ख़वातीन को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। लड़कियों को हम रात के टाइम घरों में रखने की बात कर रहे हैं कि वो मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकले। हमारे पास ये सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो रादर देन ब्रिंगिंग अप द बॉयज़ इन अ गुड वे, हमारे पास अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि लड़कियां घर से बाहर ना जाएं। तो ये क्या परवरिश हो रही है, ये क्या माइंड सेट है, ये क्या ब्रॉटअप है, पेरेंटिंग में कहाँ पर लूप होल आ रहा है इनको। अच्छा, एक और मसला भी है ना कि इस तरह के केसेस में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अदालतों में जाके ये कहा जाता है कि जनाब इनको दिमागी मसाइल थे, ये किसी तरह किसी दिमागी परेशानी का शिकार थे। इस बात के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं से लचक लेने की कोशिश की जाती है। दिमागी मसाइल इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन। दिमागी मसाइल इस मुल्क में बहुत से लोगों को हैं, हर बंदा मेंटल हेल्थ के साथ डील करे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको सड़क पर चलती हुई खातून नज़र आ रही है आप उसको हरासी करना शुरू कर देंगे, उसको छेड़ना शुरू कर देंगे, आप किसी को ज़्यादती का निशाना बनाएंगे, हरगिज़ नहीं है। तो मेंटल हेल्थ को तो हम बिल्कुल यहाँ पर किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं बनाएंगे और ना ही रेप को जस्टिफिकेशन है। तो इसके पीछे वजह क्या है? शायद पेरेंटिंग में कोई गलती आ रही है, माँ बाप अपने बच्चों को वो बातें नहीं समझा पा रहे जिनको समझानी चाहिए। हमने इस सारी बात को डिस्कस करने के लिए आज अपने स्टूडियो से मदऊ किया है माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा अली को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कराची में कल एक वाक़या पेश आया, इंसानियत सोच था, दिल दहला देने वाला वाक़या था। और इस पिछले 1-2 महीने में जितने लर्जा खेज़ वाक़यात में हमने रिपोर्ट किए बाखबर सवेरा में, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी ना वो सुने थे ना कहीं वो देखे भी नहीं थे। क्या माइंडसेट है ये, इनके दिमागों में क्या चल रहा होता है? देखिए, एक तो सबसे पहले ये जान लें कि वालिदैन तरबियत करते हैं बच्चे की, पहले 5 साल में उनकी शख्सियत बन जाती है, वहीं से वो सही और गलत की पहचान सीख जाते हैं बच्चे ना। समटाइम ये होता है कि आपके अंदर एक कुछ जबलियत होती है, एक तो गलत काम करने की भी, सही काम करने की भी एक डिज़ायर होती है। जब आपको ये पता चलता है कि ये काम दुनिया में या सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है या हमारे दीन में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहीं से उसकी जो एक पहचान डेवलप हो जाती है, जिसे हम सुपर ईगो कहते हैं या ज़मीर भी कहा जाता है। तो जिन बच्चों में घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉपर बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा होता, तो उन बच्चों के अंदर फिर सही और गलत की पहचान डेवलप प्रॉपरली नहीं होती है। उनको नहीं पता होता कि हमें क्या किस तरह से करना है। उनको होता है, यानी बहुत सी फैमिली में बच्चे की ज़िद को फ़ौरन पूरा कर दिया जाता है। ज़िद का मतलब क्या है, जो मैं भी चाहता हूँ बस वो हो जाए। उसके लिए वो ये नहीं सीखते कि मुझे कहाँ पे रुकना है, मुझे कहाँ कंट्रोल करना है, अपनी इम्पल्सेस को दबाना है, ये गलत टाइम है अभी, मुझे ये नहीं करना, या किसी को नुकसान पहुँच सकता है। तो वो जो शख्सियत उसकी बनना शुरू होती है, एंटी सोशल, जैसे हम ट्रेड्स कहते हैं, बच्चों में ट्रेड्स होते हैं।
بڑے ہو کے وہ اینٹی سوشل پوری پرسنالٹی بن جاتی ہے جس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنے چاہیے، چاہے وہ کسی کا قتل ہو، چاہے کسی کو ابیوز کرنا ہو، چاہے چوری ہو یا باقی چیزیں بھی ہوں۔ تو یہاں پر بھی جو واقعہ ہوا ہے تو اس کے اندر وہ بچہ ابھی ایڈولسنس ایج میں ہے جہاں پہ ابھی اس کا مائنڈ پراپرلی بنا نہیں ہے، یعنی اس نے سیکھ تو لیا ہے کہ کیا میں بھی سیکھا ہوگا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط اور صحیح میں پہچان نہیں کر پایا۔ اور جب اس کچے ذہن کے ہاتھ میں موبائل فون آ جائے اور ایکسیس ٹو سوشل میڈیا آ جائے اور وہ گلوبلی کنیکٹ ہے، وہ ہر قسم کا کنٹینٹ کنزیوم کر سکتا ہے، تو یہی آپ کو لگتا ہے کہ اٹ کوڈ بی ون آف دی پرائمری ریزنز؟ جب سوشل میڈیا نہیں بھی تھا تو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، ٹی وی نہیں تھا یا ریڈیو نہیں تھا تو رپورٹ نہیں ہوتے تھے، اس وقت بھی ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے زیادہ اس لیے ہو گیا ہے کہ اسٹیمولس زیادہ ہے نا، یعنی اسٹیمولس زیادہ ہے، آپ انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وہی تھاٹس چل رہی ہیں اور پھر آپ انہی تھاٹس میں آپ کوئی نہ کوئی ایکشن بھی کر دیتے ہیں، وہاں پر پھر وہ کنٹرول لوز جو ہے نا وہ ہونے کا چانسز ہوتا ہے۔ تو ایسے میں پھر ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے گھر والوں کو۔ جیسے اب وہ جو کیس ہوا ہے، بچی بہت چھوٹی تھی، آپ ٹرسٹ یہ نہیں سوچ سکتے ہوں گے کہ کوئی گھر اپنا ہی ریلیٹیو ہے وہ کچھ ایسا کر سکتا ہوگا، لیکن پھر بھی بہت سے پیرنٹس ہمارے پاس جو آ رہے ہوتے ہیں نا، پیرنٹس جو کلائنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، بچپن میں کہیں نہ کہیں 90% کہیں نہ کہیں ابیوز کی ہسٹری ہوتی ہے، لیکن رپورٹ نہیں کیا گیا ہوگا یا والدین کو بتایا بھی تو والدین کو یقین ہی نہیں آیا کہ نہیں وہ گھر کا فرد ہے، وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے، بتایا بھی ہے تو والدین نے آگے سے ان کو یقین نہیں آیا ہوگا کہ کوئی ایسے کر کیسے سکتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے، تو اس میں آپ ہر کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ پیرنٹنگ میں کہاں پہ لوپ ہولز آ رہے ہیں؟ پچھلے 20-25 سالوں میں جو جنریشن بڑی ہوئی یا جو پچھلے 20-25 سالوں میں جو ہمارا معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا کہ انسانوں کی جگہ درندوں کو پروان چڑھانا شروع کر دیا، درندوں کی تربیت کر رہے ہیں ہم، پیرنٹنگ میں کہاں پر لوپ ہولز آ رہے ہیں؟ پیرنٹس اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھا بچہ ہی بنے، وہ صحیح چیزوں کو ہی سیکھے، لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے پیرنٹس اویلیبل نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی نہ کسی، جیسے بہت سے اگر ہم لوور طبقے میں بھی دیکھیں، مڈل کلاس میں بھی دیکھیں، اپر کلاس میں بھی دیکھیں، تو دونوں پیرنٹس جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں یا جاب نہیں بھی کر رہے ہوتے، تو بہت سی مائیں گھر کے کاموں میں بزی ہوتی ہیں، تو بچوں پہ اس طرح سے پھر وہ نظر نہیں ہوتی۔ جیسے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ کھلائیں سونے کا نوالا اور رکھیں شیر کی نگاہ، تو شیر کی نگاہ کیا ہوتی ہے کہ بیسیکلی وہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پیرنٹس کو بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو کہ ان کے بچے کر کے رہے ہیں، کہ ان لوگوں میں اسپیشلی جو ایڈولسنس والی ایج ہوتی ہے، یہ پیئر پریشر بہت ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ جو آپ باہر نکل جاتے ہیں کہ کون سے دوست ہیں، کیا گروپ ہے، کس صحبت میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اس میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو ایڈکشن بھی بہت زیادہ کامن ہے، اس کا بھی تعلق ہے، جو نشہ ہے اس میں پھر آپ کو ہوش نہیں ہوتا کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں یا کیا غلط کر رہے ہیں، اس میں کچھ نشہ آور دوائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کی ڈیزائرز کو، خواہشات کو بڑھا دیتی ہیں اور کنٹرول لوز کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ ادر دین آل آف دس، پیرنٹنگ کی بات بھی ہم نے کر لی، ہم نے سوشل میڈیا کی بات بھی کر لی، لیک آف لا انفورسمنٹ یا ایک یہ تاثر کہ اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ اوے ود سچ کرائمز ود دس تھنگ، یہ جو ایک دماغ میں بات انسٹل کر دیتی ہے کہ بھائی یہ تو مطلب ٹھیک ہے، میں آئی کین گیٹ اوے ود اٹ، یہ بھی ایک پرائمری فیکٹر ہے؟ ہو سکتا ہے، جیسے اب جو بچہ، انہوں نے کہا کہ بچہ گھر آ رہا تھا لے کے بھی بچی کو جا رہا تھا، تو مے بی اس کے ذہن میں کوئی پلان ہو اس طرح سے، لیکن اس نے اتنا سیویئر کچھ ہو جائے گا نہ سوچا ہو، یا اس کے مائنڈ میں اتنا سیویئر ہونے کا نہیں ہوگا۔ اور بہت دفعہ کیوں ایسا ہوتا ہے، جب آپ بچپن میں کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں اور اس پہ کوئی سزا نہیں ملتی نا، جھوٹ بول لیا، چوری کر لی، کچھ بھی غلط کر دیا، ماں باپ نے بھی چھپا دیا، کوئی سزا نہیں ملی، تو وہاں سے پھر وہ جو کانسیکوینسز ہونے کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈر ختم ہوا ہے تو پھر آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ اسکولز کا، ٹیچرز کا خاص طور پر کتنا اہم کردار ہے بچوں کے براٹ اپ کے اندر؟ ورک شاپس ہونی چاہیے ریگولرلی، بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ تو بتانا چاہیے، بٹ بچوں کو کانسیکوینسز ہی بتانے چاہیے۔ جی بالکل، اویئرنیس ہونی چاہیے، اس پہ کچھ ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے اس طرح کی ویڈیوز بھی بنائے ہیں، ٹی وی پہ کچھ میسیجز آتے بھی ہیں، لیکن اب دیکھیں نا، اگر کوئی بہت ہی چھوٹا ہے جو بول ہی نہیں سکتا، اس کو کیا بیڈ ٹچ، وہ تو ورنریبل ہے۔ ایک تو وہ بچے جو کہ بتا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنا پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور دوسرے وہ بچے بھی جو کہ کسی نہ کسی اسپیشل ابیلٹیز کے ساتھ ہیں، ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں، ایون دو کہ وہ بڑے بھی ہوں،
تو بھی ان کے ساتھ سپرویژن بہت ضروری ہے. اب اکیلے ان کو نہ کہیں بھیجیں تاکہ وہ, کیونکہ وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اپنے آپ. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, پیرنٹس کے لیے کتنا ضروری ہے اپنے بچوں کو انسپروائز نہ نہیں چھوڑیں. جیسے بہت سے پیرنٹ بچوں کو رہنے کے لیے بھیج دیتے ہیں ڈفرینٹ کزنس کے یہاں, تو آپ ساتھ جائیں, ساتھ لے کے جائیں, ساتھ واپس لے کر آئیں. تو یہ ٹرینڈس تھے, پہلے بھی تھے, ابھی بھی تھے. کچھ پیرنٹس اب تھوڑے احتیاط کرتے ہیں ان چیزوں میں, اپنے بچوں کو ساتھ ہی رکھتے ہیں. جب وہ بڑے ہو جائیں گے, وہ سیکھ جائیں گے, اپنا ڈیفینڈ کر سکیں گے, تو انہوں نے باہر نکلنا ہی ہے. وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی سنبھال سکتے ہیں, پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ چھوٹے ہیں, وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, وہ بتا نہیں سکتے ہیں, تو آپ کو اپنی سپرویژن میں ہی رکھنا چاہیے انہیں. کریکٹ. ایک میں بس لاسٹ بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم جب پڑھ رہے تھے اسکولز میں تو ایک اسپیسیفک ایک پیریڈ ہوتا تھا, اس کو ایتھکس کا پیریڈ کہتے تھے. وہ روز صبح 8 بجے ہوتا تھا, وہ 25-30 منٹ کا ہوتا تھا. اس میں ایک ٹیچر آتے تھے, وہ آ کے ہمیں ایتھکس سمجھاتے تھے. آپ کے نصاب میں یہ سب ایڈ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ٹل کہ آپ یونیورسٹی تک نہ پہنچ جائیں؟ چلو یونیورسٹی میں جا کے پھر آپ کے پاس کاؤنسلر تک ایکسیس ہوتی ہے موسٹ آف دا اچھی یونیورسٹیز کے اندر, لیکن یونیورسٹیز میں کاؤنسلرس کا ہونا اور اسکولز میں ایتھکس کے پیریڈ کو نصاب کا حصہ بنانا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے ایتھکس کی بات کی, ہمارے اسکول میں بھی تھا ایک وہ ہر ہفتے 1 گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی تھی جس میں سارا کچھ سکھایا جاتا تھا. آپ کی ڈفرینٹ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی, تاکہ آپ کو پلیجر جو لینا ہے نا وہ کہیں اور سے لے لیں, بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو چیزوں سے لیں. تو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. آئی تھنک کچھ نہ کچھ چیزیں ابھی ہیں بھی, لیکن اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. یا پیرنٹس اور ٹیچر کے اندر نا تھوڑا گیپ بھی ہے. بہت سے پیرنٹس تو میٹنگس پہ بھی نہیں جاتے, اور ٹیچرز بلا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس طرح سے اسکول میں کر رہا ہے, لیکن پیرنٹس جا نہیں رہے ہوتے, یا پیرنٹس جاتے بھی ہیں تو الٹا ٹیچرز پہ بلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز. تو یہ اور کاؤنسلر کی جہاں تک بات ہے, کچھ اسکولوں میں ہے, لیکن ہر اسکول کے اندر کاؤنسلر ہونا چاہیے, تاکہ اسکول میں بلنگ بھی بہت ہوتی ہے نا, وہ بھی ہراسمنٹ اور بلنگ بہت کامن ہے, تاکہ بچے ٹائملی رپورٹ کرنا سیکھیں. بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن والدین کا بہت اچھا ہے, ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کوئی بھی ایسی بات جو بچے انکمفرٹیبل فیل کریں تو والدین اتنے اوپن ہو اس کو سننے کے لیے کہ وہ بچہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکے. اور بچوں کو فیل ہو جاتا ہے, اگر آپ انکمفرٹیبل کوئی بھی ٹچ بھی ایون اگر ہوتا ہے تو بچے اس کو فیل کرتے ہیں, یعنی وہ ہاتھ چھڑائیں گے, پیچھے کریں گے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کا بیہیویئر تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, وہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے, تو آپ تھوڑے سے اور کیئرفل ہو جائیں تاکہ اس چیز کو پروٹیکٹ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پیرنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر سمجھنے کے لیے ہے کہ پلیز ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش ہے سب پیرنٹس سے, پلیز ڈونٹ لیو یور چلڈرن انسپروائزڈ. کہیں پہ نہ بھیجیں کسی سلیپ اوورس کے لیے, رشتہ داروں کے گھر, لیفٹ رائٹ, جہاں جانا ہے خود لے کے جائیں. گھر سے باہر گلی میں چیز لینے کسی کے ساتھ بھیج دیا, پلیز یہ نہ کریں, خود لے کے جائیں, اپنے سپرویژن میں لے کے جائیں. اور بچوں کے لیے جو بچے انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش صلاحیت رکھتے ہیں, بچوں پلیز اسٹارٹ رپورٹنگ. آپ لوگوں کو جس دن فیل ہوتا ہے یا کوئی آپ لوگوں کو بیڈ ٹچ کرتا ہے, ایک آپ کو اندر سے آواز آ جاتی ہے نا, جسٹ گو ٹو یور پیرنٹس اینڈ ٹیل دیم وداؤٹ فیئرنگ دا کانسیکوینسز, وداؤٹ فیئرنگ کہ اماں ابا کیا کہیں گے, ڈانٹیں گے تو نہیں. ڈرنا گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا بالکل نہیں ہے. اٹس ہائی ٹائم کہ آپ سب بچے یہ بات سمجھ جائیں کہ آپ لوگوں نے رپورٹ کرنا ہے فوراً, اسی دن, اسی گھنٹے, اسی منٹ کے اندر اپنے پیرنٹس کو جا کے بتانا ہے, اور اپنے پیرنٹس کو ارج کرنا ہے کہ آپ لوگ اب اس شخص کو, اعلیٰ حکام کو رپورٹ کریں. آپ لوگ باقاعدہ قانونی کارروائی کریں, اس کو قانونی طریقے سے لے کے چلیں. یہ آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا ہے. آئی ہوپ کہ پیرنٹس اس بات کو سمجھیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسا کمیونیکیشن کا بانڈ رکھیں کہ اپنے بچے آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کریں اور بلا خوف و خطر کریں, وداؤٹ فیئرنگ کہ آپ ان کو ڈانٹیں گے یا ماریں گے یا ان پہ بلیم کریں گے. ایسا ایک آپ اپنے بچوں کے ساتھ تعلق رکھیں. موونگ فارورڈ جناب, ذرا موسم کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے. ان دنوں مونسون چل رہا ہے اور ملک کے شمالی علاقوں میں سیاحوں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اچھا, ہم جتنا مرضی کہہ لیں نا کہ آپ لوگ پلیز مانسون میں ٹریول کرنے سے گریز کیا کریں, لینڈ سلائڈنگ کے خطرات ہوتے ہیں, گلوف ہوتا ہے, کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے آج کل, انپریسیڈنٹڈ رین فال ہو جاتا ہے, کہیں پہ ٹورینشیل رین فال ہو رہا ہے. ہم جتنا مرضی کہیں, لیکن پھر بھی سیاح جو ہیں وہ جو ٹریولنگ کے من چلے ہیں, جو شوقین ہیں, وہ اپنی ہی کرتے ہیں. اب ناردرن ایریاز میں سیاحوں کا رش ہے. برف پوش پہاڑ, سرسبز وادیاں, شفاف دریا قدرت کا انمول تحفہ ہیں, اور یہ ہمارے انسانوں کے لیے ہیں. مگر افسوس ہے کہ انہی حسین مقامات پر بعض سیاح اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. پلاسٹک کی بوٹلز پھینکتے ہیں, بسکٹس پھینک دیتے ہیں, ریپرز وہیں پھینک دیتے ہیں. اچھا, چپس کے خالی پیکٹس ہوتے ہیں, کھانے پینے کی, مطلب جو انسانی فضلہ ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے, وہ وہیں پہ پھینک کے آ جاتے ہیں. اور یہ صرف ناردرن علاقوں کی بات نہیں ہے, یہ
کراچی سی ویو سے لے کے اور یہ دریائے سوات تک یہی سچویشن ہے. آئی ایم سوری بٹ یہی سچویشن ہے. ہم تو اتنے ابھی ہمارے اندر سیوک سینس نہیں ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں کھاتے ہیں اور جو ریپر ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں. تو آپ سوچیں ہم وہ لوگ جا کے پہاڑوں میں کیا کر رہے ہیں. یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیز ینگسٹرز کہ جنہوں نے یہاں پر یہ کلیننگ کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے سی وی پہ بھی ہوتی ہے. بہت دفعہ کلیننگ کی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب تک وہ آپ جاتے رہیں گے وہاں پر لوگ اور وہ جا کے پھینکتے رہیں گے تو پھر کتنی ہی کلیننگ کر لیں, جتنی مرضی کر لیں, گندگی وہاں سے نہیں جائے گی. شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے زیادہ تفصیلات جان لیتے ہیں. شہزاد بتائیے گا کیا سچویشن ہے, اور جو سیاح آتے ہیں وہ کیوں کوڑا دانوں کا, ڈسٹ بنس کا استعمال نہیں کرتے, وہ کیوں کچرے کو پہاڑوں پہ ندیوں کے ارد گرد پھینک کے چلے جاتے ہیں. موسم کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا. جی بالکل, جہاں پر ملک بھر شدید گرمی لپیٹ میں, اور اگر سوات کی بات کی جائے تو سوات کا یہ خوشگوار موسم اس وقت منگورہ شہر اور بالا علاقوں میں سرد ہوائیں چل رہی ہے, گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں, اور جو خوشگوار موسم ہے اگست کے مہینے میں انہی موسم کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے بالائی سوات کا رخ کر لیا, اور انہوں نے سیاحتی علاقوں گبین, جبہ, مرغزار, بحرین, کالام, ملم جبہ, مہوڈن اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سیاح آ رہے ہیں وہ انہی سیاحتی مقامات, انہی خوبصورت وادیوں میں کچرا, گند وہ جگہ جگہ پر پھینک کر ماحول کو خراب کرنے اور اس کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان کے لیے بار بار ہدایات جاری کیے گئے. جو کالام کا جنگل ہے اس میں ڈسٹ بین لگائے گئے ہیں, لیکن جو سیاح آتے ہیں وہ ان کا کوئی خیال صفائی اور اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے, تو اس وجہ سے جو خوبصورت وادی ہے ان میں گندگی پھیل جاتی ہے. دوسری جانب اگر بات کی جائے سیاحوں کے ساتھ ساتھ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی کچرا پھینکنے, گندگی پھینکنے اس سے باز نہیں آتے, اور خاص کر جو دریائے سوات ہے پورا کچرا, پورا گند اس میں پھینکتے ہیں. جبکہ ہوٹلوں کا اگر سیوریج نظام دیکھ لے, ان کا گندا پانی دیکھ لے, یا جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے جگہ جگہ پر ذبح خانے بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر لوگوں نے جو مختلف کاروبار کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا گند دریائے سوات میں پھینک کر دریائے سوات کی خوبصورت اور وہاں کی میٹھی پانی کو زہر آلود کر رہے ہیں. اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی, لیکن وہ بھی گند اٹھانے, یہاں پر صفائی کے لیے, اور اس میں بھی ناکام نظر آ رہے ہیں. ان کے جو اہلکار ہیں وہ زیادہ تر منگورہ شہر یا دیگر علاقوں میں ہوتے ہیں, حالانکہ اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کالام کی فلاح و بہبود وہاں پر سیاحوں کے لیے بنایا گیا, لیکن وہ بھی ناکام نظر آ رہی ہے. اور ضلع انتظامیہ کی بھی خاص کر کوئی خاص اس طرح توجہ یا کوششیں نہیں کی جا رہے, جس کی وجہ سے سوات کا یہی خوبصورت منظر, خوبصورت ماحول وہ ماحول آلود ہو رہا ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا ملک, کتنا خوبصورت ہے. آپ بیچز سے لے کے آپ ماؤنٹینز کی بات کر لیں, سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں ہمارے پاس, ندیاں ہیں, اتنی خوبصورت لیکس ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم انسان ہیں نا, ہم انسان جا کے ان قدرتی جگہوں پہ جا کے گند پھینک کے آتے ہیں, ان کو گندا کرتے ہیں, ان کو آلودہ کرتے ہیں, اور ہم بالکل ایسی نہج پہ پہنچا دیتے ہیں جگہوں کو کہ دوبارہ یہاں پہ کوئی آنا پسند ہی نہ کرے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں, سابق کپتان ہیں شاہد خان افریدی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شمالی علاقوں کے سیاحی مقام کا دورہ کیا, اور جہاں انہوں نے قدرتی حسن سے بھرپور علاقوں میں پھیلا کچرا خود اٹھایا اور صفائی کا عملی پیغام دیا. شاہد افریدی نے سیاحوں سے اپیل کی کہ وہ خوبصورت مقامات کی سیر ضرور کریں, لیکن ماحول کو آلودہ نہ کریں اور کچرا مقررہ جگہوں پر پھینکیں, ڈسٹ بنس میں پھینکیں, گاربیج ٹینس میں پھینکیں, لیکن ایسے کھلا کچرا پھینکنا یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے نا. سیوک سینس تو بہت دور کی بات ہے, یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے. گفتگو کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی شاہد خان محمد صاحب. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کے پی کے سیاحتی مقامات کی اگر میں بات کروں, وہاں پر سیاحوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سیزن ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ سیزن سے زیادہ رش ہوتا ہے, لیکن کچرے اور صفائی کا مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے ساتھ ساتھ. اس سے نمٹنے کے لیے اتھارٹی کا عملی پلان کیا ہے؟ جی شاہد صاحب. اچھا, شاہد صاحب کی ہم آڈیو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں, میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہماری پہچان ہے, پاکستان سے ہی ہماری شناخت ہے, ہم پہلے پاکستانی ہیں, پھر ہماری اپنی کوئی آئیڈینٹی ہے. تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس ملک کو گندا کرے. آپ کے 100 نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کو 100 مسائل ہو سکتے ہیں, 100 ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن
मुल्क को गंदा करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। बेसिक सिविक सेंस है ना कि आपने सड़क के ऊपर कचरा नहीं फेंकना, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं आपने वहाँ कचरा नहीं फेंकना। दिल खून के आंसू रोता है कि जब हम कराची की पब्लिक बीचेस देखते हैं। मैं वही बात करूँ कि ये सिर्फ शुमाली इलाका जात की बात नहीं है, ये कराची में भी यही सूरत हाल है। आप जाएं, आप दो दरिया जाके देखें, आप सी व्यू जाके देखें, वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता। इतनी वहाँ पे इतना आलूदा कर दिया हमने बीच को, इतना आलूदा कर दिया, इतना गंद है वहाँ पे, प्लास्टिक बॉटल्स हैं वहाँ पे, स्मेल इतनी ताफुन उठता है वहाँ से। और ये बात मैं आपको बता दूं कि जो हम करेंगे वही हम भुगतेंगे। मकाफात अमल है ना, ये फूड साइकिल में आप जो प्लास्टिक फेंक के आ रहे हैं बीचेस के ऊपर, आपको लग रहा है कहाँ पर जा रहा है, ये सी में जाएगा, ये आपकी फूड चेन में शामिल होगा। मछलियों के अंदर ये ज़रात जाएंगे, प्लास्टिक के इस तरह सादा अल्फाज में मैं नहीं समझा सकता आपको। और फिर वही मछलियाँ जब आप कंज्यूम करेंगे, आपकी फूड चेन के अंदर वो आएगी, तो फिर आपके अंदर कार्सिनोजेंस जो कैंसर पार्टिकल्स हैं वो ट्रिगर होंगे। क्यों हम आए दिन रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैंसर के जो मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कभी ओरल कैंसर किसी को हो रहा है, किसी को ब्लड कैंसर हो रहा है, किसी को स्टमक कैंसर हो रहा है। ये वजूहात हैं जनाब, ये वजूहात हैं जो हमने बोया है वही हम काट भी रहे हैं साथ साथ। मुल्क में मानसून आता है, हर साल सैलाबी सूरत हाल होती है। क्यों? क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। हम जहाँ पे दरख्त देखते हैं, हमारा बस नहीं चलता कि 4 दरख्त कहीं पे लगे, हम काट के वहाँ पे कोई इमारत खड़ी करते हैं। कराची में आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं, कराची पूरा कंक्रीट का जंगल बन गया है, इतनी वर्टिकल सारी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, दूर दूर तक आपको कोई दरख्त नज़र नहीं आता। तो अब जिन इलाकों में दरख्त रह गए हैं, जिन इलाकों में सब्ज़ा रह गया है, जो इलाके थोड़े ज़रा साफ़ सुथरे रह गए हैं, मैं शुमाली इलाका जात की बात करूँ, जो अपने नेचुरल अपनी एक्चुअल जो नेचुरल पोजीशन है उसके अंदर मौजूद है, तो प्लीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप टूरिस्ट हैं, जा रहे हैं, आप एंजॉय करें, भरपूर एंजॉय करें, लेकिन वहाँ कचरा ना फेंक के आएँ। और अगर आपके सामने कोई कचरा फेंकता है तो उसको डिस्करेज करें, टोकें, बताएं, वहाँ पर उसको पॉइंट आउट करें और आवाज़ उठाएं कि प्लीज़ आप ये अपना कचरा अपने साथ वापस घर लेके जाएँ। छोटी सी ब्रेक लेंगे जनाब, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। चलें जी, अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाड़काना में कुंडे के जरिए बिजली की फराहमी और चोरी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एमडी सेप्को को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वाकया कुछ यूँ था कि लाड़काना में रिपोर्ट हुआ एक जगह पे कि वहाँ पर बाकायदा कुंडे डाल के बिजली चोरी की जा रही है और काफ़ी अरसे से की जा रही है। जनाब, कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कराची में अगर एक घर की बिजली चोरी हो, एक घर अगर बिजली चोरी करे तो के इलेक्ट्रिक पूरे मोहल्ले की बिजली बंद कर देता है। लाड़काना में निजी अफराद के जरिए कैसे बिजली की फराहमी की जाती है, इसका पैसा आखिर कहाँ जाता है? कराची में तो बिजली चोरी पर मुकदमात होते हैं, क्या लाड़काना वालों को छूट दी गई है? जो अफराद कुंडे से बिजली फराहम करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, मैंने अपना इसमें कोई तज्जिया नहीं आप लोगों को दिया, क्योंकि मैं रिमार्क्स पढ़ के आप लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि रिमार्क्स में सारी बात जो है वो समअप हो गई है। और कराची में वाकई ऐसे होता है कि अगर आपके पूरी मोहल्ले के अंदर या पूरी गली के अंदर एक घर अगर बिजली चोरी कर रहा है तो उसका खमियाजा पूरा मोहल्ला भुगतता है। के इलेक्ट्रिक पूरे मोहल्ले की बिजली मुनक़ता कर देता है, लोड शेडिंग शुरू कर देता है उस इलाके के अंदर। लेकिन लाड़काना वालों को ये छूट क्यों है और वो अभी तक कैसे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं स्क्रूटनी से, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे लाड़काना से बाबू इकबाल। बाबू इकबाल, बताइएगा, लाड़काना में बिजली चोरी का वाकया कुंडे डाल की जो की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर पूछा है कि लाड़काना में कुंडों के जरिए बिजली कैसे फराहम की जा रही है, पैसा किसके पास जा रहा है, ज़मीनी हकायक क्या है आपके पास तफसीलात इस हवाले से? हकायक जो हमने इस वक्त तक हासिल किए हैं, कल जब ये रेफरेंस के तौर पे जब उन्होंने रिमार्क्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद सेप्को ने काफ़ी चीज़ें जो है ना खुद वो जो उनके रिकॉर्ड में मौजूद थी उससे खुद इस बिजली चोरी, कुंडी कनेक्शन, प्राइवेट लोगों का जो है ना यूज़ करना, इस तरह इन्वॉल्व होना, वो उसका एतराफ़ किया है। तो यहाँ लाड़काना में तकरीबन जो है वो 45 फीडर हैं। शहर की मैं बात करूँ तो 9 जो है वो जीरो लोड शेडिंग पर चल रहे हैं। उनका कहना है ये वो फीडर हैं जहाँ जो है 100% रिकवरी है। उसके बाद जो 29 फीडर हैं जिनमें 8 से 10 घंटे है कि लोड शेडिंग मुसलसल है और लोगों ने बताया, और उन्होंने बिजली चोरी के हवाले से बताया कि तकरीबन 18 करोड़ रुपए की जो है उन्होंने डिडक्शन जो है वो आयद की है उन लोगों पे जो बिजली चोरी कर रहे हैं। और उसके बाद जो ये प्राइवेट लोगों की बात की ना, उसमें से ये बताते हैं कि 9 करोड़ हमने रिकवर भी किए हैं डिडक्शन के।
اب ڈیڈکشن لگانا جو ہے وہ اس میں کوئی جائز بھی ہو جاتے ہیں, کچھ ناجائز بھی ہو جاتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ایسے لوگ ہیں جو تقریباً 50 الیکشن ہیں پرائیویٹ, یعنی پرائیویٹ کا مقصد یہ وہی آ جاتا ہے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ بجلی کو فروخت کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے سیپکو نے کہ ہم نے پرائیویٹ 50 الیکٹریشنوں کے خلاف جو ہے نا وہ مقدمے درج کیے ہیں اور قانونی کارروائی کی ہے, اور اس وقت تک ہم نے 1 ارب اور 53 کروڑ ریکور بھی کیے ہیں. اب یہ جو پرائیویٹ لوگوں پہ کارروائی کی ہے یہ کس قسم کی کارروائی ہے, کیسے کارروائی ہے؟ یہاں ڈیڈکشن جو ہے وہ لوگ بیچارے بھگتتے ہیں جو چوری کبھی کرتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں, نہیں بھی پکڑے جاتے ہیں, لیکن یہ پرائیویٹ لوگوں کو کیسے الاؤ ہے کہ وہ چل رہے ہیں؟ جب 50 انہوں نے یہ ڈیٹیکٹ کر کے ان پہ ایک مقدمے درج کیے ہیں تو نہ جانے کتنے لوگ اور ہوں گے, لیکن ان کے پاس سیپکو کے پاس جو ہے نا کوئی مضبوط قسم کی حکمت عملی نہیں ہے. لیکن یہ بھی بتایا انہوں نے کہ جو ایک عرصے سے سیٹیں خالی ہیں وہ الیکٹریشین کی یا لائن مین, اسسٹنٹ لائن مین کی جو سیپکو میں یا وابلا کے جو بھی ہیں کرتا دھرتا ان میں اتنی مطلب بتاتے ہیں کہ سیٹیں خالی ہیں کہ وہ مجبوراً ایمرجنسی میں یا کام کاج کے لیے ان کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن انکوائری کا حکم سپریم کورٹ نے دے دیا ہے, یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں غفلت کے مرتکب پائے جاتے ہیں اور کن افسران کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج بھی ہوں گے. پھر اس کے بعد بہت شکریہ بابو اقبال, آپ نے بڑے اچھے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. جناب ذرا آپ کو ایک راؤنڈ اپ دے دیتے ہیں, امریکہ اور ایران کی کیا سچویشن چل رہی ہے. اب امریکہ اور ایران کا جنگ بندی بحالی کا معاہدہ کب ہوگا, اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہوگا یا یہ معاہدہ پہلے کی طرح ثابت ہوگا جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہم دیکھا اور ایم او یو ہوا, اس کے بعد پھر وہ ایم او یو ویک ہو گیا, ویک ہوتا ہوتا وہ پھر فریجائل ہو گیا, پھر وہ ختم ہی ہو گیا اور دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی. ساری دنیا کی نظریں امریکہ اور ایران پر ہیں. صدر ٹرمپ کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ ان کے بیانات کبھی کبھار بھی نہیں بلکہ موسٹ آف دا ٹائمز ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت مثبت انداز میں جا رہی ہے اور بہت جلد معاہدہ ہو جائے گا. ایران وعدے سے پیچھے ہٹا تو سخت ترین نتائج بھگتنا پڑیں گے. امید ہے نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی, لیکن مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کو بھرپور فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عالمی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر آج معاہدے کا امکان ہے. الجزیرہ کے مطابق ایران عمان مذاکرات میں صرف 1 یا 2 نکات پر معاملہ طے ہونا باقی ہے. اہم گزرگاہ کھولنے یا بند کرنے کا انحصار امریکی اقدامات پر ہوگا, اور امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ, ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز پر عبوری معاہدہ آج متوقع ہے. تو آج کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ امن سے ریلیٹڈ ہی یہ کوئی خبر ہو, اور اس خبر میں ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہوں کہ دیر پا امن کا حصول اب بہت نزدیک ہے اور یہ جو جنگ ہے اس کی بادل چھٹ چکے ہیں. جناب بات کر لیں گے, ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب. سر, آج ایران امریکہ جنگ بندی معاہدہ متوقع ہے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ واٹ میکس دس معاہدہ ڈفرینٹ, اس میں نیو کیا ہونے جا رہا ہے, اور ہم کن نکات کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پچھلے معاہدے سے یہ معاہدہ زیادہ مضبوط ہوگا اور اس کے اوپر سٹک کریں گے دونوں فریق. جی تھینک یو سائن فار ٹیکنگ می. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک جو اس لڑائی کو وپ لیش وار بھی کہا جا رہا ہے, بیکاز اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ہاسٹیلیٹیز بریک آؤٹ ہوتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے, پھر خاموشی, اور پھر پیس کی طرف, پھر دوبارہ ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اور پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو تکون ہے لڑائی کی, جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک کونے میں ہے, IRGC ایک کونے میں, اور نیتن یاہو جو ہے, یہ تینوں انسٹیبل کونے ہیں اور وہاں پیس مینٹین کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, بیکاز کوئی بھی جو ہے لٹ سے کونا جو ہے وہ ہل سکتا ہے. پھر ان کے نیچے ایک پورا سٹرکچر ہے ریجن کا جس کی 7-8 اینٹیز ہیں, GCC ہے, حزب اللہ ہے لیبنان میں, اور ہوتیز ہیں یمن میں, اور پھر 3 چوک پوائنٹس ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑا ڈیفیکلٹ آپ کہہ لیں ریجنل انوائرمنٹ ہے. لیکن آئی تھنک ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں 2-3 وجوہات بیان کی جا رہی ہیں. ایک تو شاید دونوں سائڈیں ابھی دے آر فورسنگ اٹ کہ اگر لڑائی کو آپ لانگ کرتے ہیں تو اس کے ڈویڈنڈز اس طرح نہیں آ رہے دونوں سائڈیں. آپ نے دیکھا اسرائیل تو ٹیکنیکلی پیچھے ہٹ گیا, اس کا زیادہ فوکس لیبنان پہ ہے, بٹ امریکہ اور ایران نے جس کو کہتے ہیں زور آزمائی کر کے دیکھ لیا, اٹس اے کائنڈ آف اسٹیل میٹ. دوسرا ایک خبر یہ بھی ہے جو ویسٹرن پریس میں آ رہی ہے کہ امریکن جو اسٹاک پائلز اسپیشلی لانگ رینج میزائلز کے, چاہے وہ بلسٹک میزائلز ہیں چاہے کروز میزائلز ہیں, کافی ڈپلیٹ ہو گئے.
یہ 2.5 فرنٹ کے لیے تیار رہتی ہے امریکن آرمی یا فورسز جو ہے، اس میں ایک پیسفک کا فرنٹ ہے، ایک یورپ ہے جہاں لڑائی ہو رہی ہے، تو تیسرا یہ ہاف فرنٹ کہلاتا ہے، اور اگر ادھر اتنے کنزیوم ہو گیا تو وہ شاید ری تھنکنگ کہ آگے کنٹینیو نہ کر سکے. لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ایلیمنٹ IRGC والی سائڈ پہ بھی ہے کہ وہ بھی آئی تھنک جو ملٹری کو ایز انسٹرومنٹ آف پالیسی یوز کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ گین کر لیں گے، لیکن اس میں ایران کا بھی نقصان ہوا ہے. پھر ریجنل کنٹریز آپ کو پتہ ہے پہلے بات ہوئی ہے، ایویشن روٹس افیکٹڈ ہیں، انرجی سپلائز افیکٹڈ ہیں، اور پوری دنیا پریشان ہے. میرے خیال ان حالات میں ابھی جو بات ہو رہی ہے 60 ڈیز کی، اس میں بالکل وزن ہے، بٹ وی کین بی ایکچولی کوشسلی آپٹمسٹک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا اس میں پاکستان، سعودی عربیہ اور قطر کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، جو چاہتے ہیں کہ چیزیں امن کی طرف جائیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹون میں بھی ابھی تھوڑی سی آپ کہہ لیں ریٹورک کم ہوا ہے. ریٹورک کم ہوا لگ تو رہا ہے ہمیں، لیکن سر ہم یہ بات بھی نہیں بھول سکتے کہ اس پورے ڈائنامک میں، اس ایکویژن میں اسرائیل بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اسرائیل امن تو بالکل نہیں چاہتا، اور بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ امن معاہدوں کو سیبوتاژ کرتا رہا ہے. اسرائیل کا اس ایکویژن میں ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ کتنا دیر پا ہو سکتا ہے؟ یہ اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ جو تو اسرائیل کی نیبرہڈ ہے اس میں زیادہ فوکس ہے اس کا، اور شاید ابھی جب نتنیاہو وہاں گیا تھا پچھلے دنوں وائٹ ہاؤس، تو وہاں سے بھی شاید کچھ خبریں لیک ہوئی کہ دے آر پلاننگ اے جوائنٹ اٹیک. پھر یکدم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی میں نے روک دیا. تو یہ وہی وپ لیش وار والی آئی تھنک اسٹریٹجی ہے کہ آپ جو ہے ہاسٹیلٹیز کا سہارا لیتے ہیں، ملٹری پاور یوز کرتے ہیں، پھر یکدم آپ سڈنلی آپ کہہ لیں کہ اس کو روک کے اور امن کی بات کرتے ہیں، اور شاید یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو وہی ہے ایکچولی اس ٹرائنگل کے تینوں کارنر انسٹیبل ہیں، چاہے وہ نتنیاہو ہو، پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ادھر IRGC ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے امبیلنس آ جاتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اسرائیل پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. دے ول بی ویٹنگ، جس کو کہتے ہیں کہ یہ چھپ کے وار بھی کر سکتے ہیں. دیٹس وائی ایران تھوڑا کانشیس. لیکن آئی تھنک ابھی دیر از اے ریئلائزیشن ان ایرانین پولیٹیکل لیڈرشپ کہ اگر اس کو پرولونگ کرتے ایران کا بھی کافی زیادہ نقصان ہے. پھر جو ڈیویڈنڈس تھے آئی وڈ سے کہ جو سید علی خامنہ شہید کا جو آخری رسومات تھی، یہ پیک تھی ایران کی پرسیپشن کی، اور کافی لوگ سپورٹ کر رہے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے کم ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں کچھ شپنگز پہ اٹیکس ہوئے ہیں، اور انانومس قسم کے اٹیکس ہیں. آئی تھنک گلف آف عمان میں ہوا، پھر ایک انڈین جہاز ڈوب گیا ہے شاید اسٹریٹ آف سوری ادھر باب المندب میں، اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. So that's very very unstable situation. Correct. So that's why اس کے کافی چانسز ہیں کہ اس دفعہ جو امن کا لیٹس سے معاہدہ تو نہیں کہہ سکتے، اس طرف جو ایفرٹ ہے اس میں پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. سر انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے ایران امریکہ کا، یہ آج متوقع ہے. ایکزیوس اٹ سیلف یہ بات رپورٹ کر رہا ہے. جاننا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ مرحلہ وار ہوگا، اور پہلے مرحلے کے اوپر آبنۂ ہرمز کو ری اوپن کرنے کے حوالے سے MOU پر سائن ہوگا، یا پھر یہ ایک مجموعی طور پر MOU ہوگا جس کے اوپر بس جنگ بندی سے ریلیٹڈ اور ایز اے ہول اس جنگ کو ختم کرنے کے اوپر سگنیچرز ہوں گے؟ آئی تھنک اس کے جو انڈر لائننگ فیچر تھے وہ تو اسلام آباد جو ہوا تھا میمورینڈم تھا اس کے اندر لکھ دیے گئے تھے. آئی تھنک 12-13 پوائنٹس تھے، لیکن کرٹیکل وہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا، ایران کو لیٹ سے کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور نیوکلیئر ایشو کے اوپر کیسے آگے بڑھا جائے گا نیوکلیئر ڈرون پرولیفریشن پہ. تو یہی آئی تھنک چیزیں، باقی تو کوئی بون آف کنٹینشن نہیں رہ گئی، زور آزمائی ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے یہ بھی خبر ہے کہ شاید کیونکہ پہلے پرومس کیا گیا تھا $300 بلین ایران کو کمپنسیشن ملے گی جو وار ڈیمیجز ہوئے ہیں، ناٹ ریئلی اپنا چارجز بٹ ڈیمیجز ہیں. اس میں گلف ممالک نے بھی کہا کہ ہم بھی کمپنسیٹ کریں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ابھی یہ خبر بھی ہے کہ شاید کچھ جو ہے ایران کو اس کے اوپر ٹول تو نہیں کہیں گے، لیکن کچھ انکم جو ہے ان کی $1 پر بیرل کے حساب سے ان کو ملتی رہے، وچ از اے لاٹ. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ملینز آف ڈالر، وہ ملینز آف بیرل ڈیلی فلو کرتا ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن کرٹیکل کردار 3 ہی ممالک کا اس میں نظر آ رہا ہے، پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے اور قطر ہے. اس کے پیچھے پھر بیک اپ ہے مڈل ایسٹرن پاورز ہے، مصر ہے، ترکیہ ہے، چائنیز ہیں ہمارے دوست، اینڈ آئی ایم شیور ایون UAE. تو لیٹس سی کہ چیزیں آگے کیسے چلتی. رائٹلی سر، بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں چیزوں سے آگاہ کیا اور اپنا ان ڈیپتھ انالیسس دیا. پاکستان، سعودی اینڈ قطر، خاص طور پر پاکستان، مخلصانہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور دن رات کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے یہ جنگ بس اب ختم ہو، اور دنیا کے بہت سے ممالک اب بس تنگ آ گئے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں. روز روز جنگ کی خبر آئے، روز آ کے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پہ میزل گر رہا ہے، وہاں پہ ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے، اتنے میں ایئر اسٹرائک ہے.
اب بس ہو گئی ہے. اب جتنا اکانومیز نے سفر کیا ہے پوری دنیا کی ملکوں کی معیشتوں نے سفر کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ ماضی میں کبھی کسی اکانومی نے اتنا سفر کیا ہوگا. پاکستان کی آپ مثال دیکھ لیں, پاکستان میں ہم نے 458 روپیز پر لیٹر پیٹرول بھی پے کیا ہے, ہم نے بھروایا ہے, اور ہم نے اس بے بسی کے عالم میں بھروایا کہ وہ جنہوں نے بھروایا وہی لوگ جانتے ہیں. اور پھر یہاں پر وہی بات ہے کہ ظاہر ہے پھر اس کے نہ صرف پیٹرول کی بات نہیں ہے, جب آپ کے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, آئل آپ کو جب مہنگا آ رہا ہے, آپ کا پیٹرول مہنگا ملے گا, تو آپ کی ملک میں ایک انفلیشن کی ویو آئے گی اور آپ کی اشیاء خورونوش مہنگی ہوں گی. سو وی جسٹ ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جنگ اب بس جلد ختم ہو. اور آج میں ہی آپ کو کوئی خوشی کی خبر سناؤں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو گیا ہے. اچھا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی, آپ اسکل کسی عمر میں بھی سیکھ سکتے ہیں, اور کچھ بچے کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, اور اگر وہ اپنی صلاحیتوں پہ کام کریں تو بہت جلد عمر میں بہت چھوٹی عمر میں وہ ونڈرز کر دیتے ہیں, ایسے مارولز کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والے دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہوں گا. ان کی عمر جناب صرف 18 سال ہے, لیکن کامیابی ایسی ہے کہ دنیا حیران رہ گئی ہے. یہ ہیں امریکہ کے نیتھن تھامس. انہوں نے محض 18 سال اور 346 دن کی عمر میں کالج پروفیسر بن کر گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا. غیر معمولی ذہانت کے حامل نیتھن نے صرف 10 سال کی عمر میں کالج میں داخلہ لیا. امیجن 10 سال کی عمر میں, واو. 18 برس کی عمر میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں ماسٹرز مکمل کی, اور پھر اسی ادارے میں تدریس کا آغاز کر دیا. ٹھہرے, مجھے ایک سیکنڈ کو ذرا ایبزارب کرنے دیں, اٹس ٹو مچ ٹو پروسیس. 18 سال کی عمر میں ماسٹرز الیکٹریکل انجینئرنگ میں کمپلیٹ کر لیا. آج 21 سالہ نیتھن نہ صرف آن لائن تدریس سے وابستہ ہیں بلکہ قانون کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. ان کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ محنت, لگن اور غیر معمولی صلاحیت عمر کی محتاج نہیں ہوتی. اور میں بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں, اور میں بالکل اس چیز کو یہ کہتا ہوں کہ محنت اور اگر آپ لگن سے کام کریں تو آپ کا ٹیلنٹ شوکیس کرنے کے لیے آپ کی کوئی عمر نہیں ہوتی, عمر کے محتاج نہیں ہوتی. پاکستانی خاتون باکسر فاطمہ زہرا نے کامن ویلتھ گیمز میں تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے 81 کا تمغہ اپنے نام کر لیا, اور اس اعزاز کے ساتھ وہ کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ میں باکسنگ میں تمغہ جیتنے والی پاکستان کی پہلی خاتون باکسر بن گئیں. جبکہ 2014 کے بعد پاکستان نے بھی پہلی مرتبہ کامن ویلتھ گیمز کے باکسنگ مقابلوں میں کوئی تمغہ حاصل کیا ہے. اور گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کی 60 کلو گرام کیٹیگری کے سیمی فائنل میں فاطمہ کا مقابلہ کینیڈین باکسر سے ہوا, جہاں وہ شکست کے باوجود کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہیں. کیا بات ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے کامن ویلتھ گیمز میں باکسنگ کی برونز میڈلسٹ فاطمہ زہرا. تھینک یو ویری مچ فاطمہ, اور بہت مبارک ہو آپ کی اس کامیابی پہ. آپ کو, آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, ہم سب کو, ہم بہت پراؤڈ ہیں ہم سب آپ کے لیے. تاریخی کامیابی پر آپ کو مبارک تو ہم نے دے دیے, لیکن جاننا میں یہ چاہوں گا کہ تمغہ جیتنے کے بعد سب سے پہلا خیال آپ کو کیا آیا, آپ کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا جب آپ نے پاکستان کا جھنڈا تھاما ہوا تھا اور آپ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جھنڈا تھامے کانسی کا تمغہ اپنے سینے پہ سجائے ہوئی تھیں؟ میں نے اس دن کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی, اور الحمدللہ جب میں بہت زیادہ خوش تھی. میں نہیں بلکہ پورا پاکستان جو ہے میرے کو سب بہت زیادہ خوش ہے. تو یہ میرے لیے بہت زیادہ جو ہے, میں نے اس دفعہ برانز حاصل کیا ہے, تو میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ میں نے گولڈ لینا ہے اور اپنے ملک کا جو ہے ترانہ پوری دنیا کے سامنے چلوانا ہے, اور اس فیلنگ کو میں نے فیل کر کیا تھا اس وقت. اچھا, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ باکسنگ جیسا سخت کھیل, ایگریسو کھیل, اس کا انتخاب آپ نے کیسے کیا, کب کیا, یا آپ کی فیملی میں کوئی تھا جو آلریڈی باکسنگ کرتا تھا اور آپ بچپن سے ان کو دیکھتی تھیں, وہاں سے آپ انسپائر ہوئیں؟ میری فیملی میں سے میرے سے پہلے تو کوئی بھی باکسنگ نہیں کرتا تھا. میرے جو بابا ہیں وہ اسپورٹس مین ہیں, تو وہ کراٹے کرتے تھے. تو جو میرا باکسنگ کا رجحان ہے, میرے جو بیسک کوچ ہے راہیل عدنان, انہوں نے مجھے باکسنگ کرنے کے لیے فورس کیا تھا. تو میں نے مطلب ایسے کی جو ایکٹیویٹیز کے لیے باکسنگ اسٹارٹ کی تھی. میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس میں پرماننٹ رہوں گی اور اس میں اپنا کوئی کریئر بناؤں گی. تو جب میں باکسنگ میں آئی تو بعد میں جو ہے میں نے ایک فلم دیکھی میری کام, تو اس سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی اور میں نے باکسنگ کو آگے کیری آن کرنے کا فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے ہر کسی کی زندگی میں چیلنجز بھی ہوتے ہیں. فاطمہ, آپ کی لائف میں بھی ہوں گے. آپ نے کیا مشکلات فیس کی ایز اے فیمیل باکسر؟ آپ کو
किन रवैयों का सामना करना पड़ा और क्या चैलेंजेस थे आपके लिए? स्टार्ट में तो मुझे जो है अपने रिलेटिव की तरफ से और जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं उन लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स का सामना करना पड़ा और बहुत कुछ सुनना पड़ा, मगर उन चीज़ों को मैंने इग्नोर करके गिव अप नहीं किया और मैंने अपने जो है हार्ड वर्क स्टार्ट रखा। तो वो बातें तो बहुत ज़्यादा थी ऐसी, बहुत ज़्यादा ऐसे लम्हे थे जहाँ पे बिल्कुल जाता था कि बस छोड़ दे मगर ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया फ़ातिमा और बहुत मुबारक हो आपको। यूं ही आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करती रहें और हमारा सीना जो है वो फ़ख्र से आप चौड़ा करती रहें। हमें बहुत खुशी है आपकी इस कामयाबी के ऊपर। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। आप लोगों से फिर एक ही दरख्वास्त जाते जाते कि प्लीज़ स्टार्ट प्लांटिंग। अपने इर्द गिर्द आप जितनी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक आप एक पौधा लगा लिया करें, 2 पौधे लगा लिया करें दिन में, महीने में। और अगर आप कहते हैं कि आपके पास प्लांटेशन करने की जगह नहीं है तो आप रूफ प्लांटिंग भी कर सकते हैं। आप घर में इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं। जब आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएं, बाद में कचरा ना फेंका करें, प्लीज़ प्लास्टिक बॉटल्स ना फेंका करें, बीचेस को गंदा नहीं करना। ये हमारा मुल्क है, इसी से हमारी पहचान है, इसी से हमारी शनाख्त है। हमने इसको साफ़ रखना है, ये हमारी बेसिक बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शहरी आप लोग ज़ाहिर करें और अपने मुल्क को साफ़ रखें। अपने घर को जिस तरह साफ़ रखते हैं उस तरह मुल्क को भी साफ़ रखें। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।